رابطہ منقطع کر کے فریحہ مضطرب انداز میں ٹہلنے لگی۔ اسے امید تھی کہ حماد اسے دوبارہ منانے کی کوشش ضرور کرے گا، مگر اس نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ آج وہ اپنی چاہت کا امتحان لے کے رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے محبت سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ کیوں نہ دھونے پڑتے۔ اسے 10 بجے حماد کو 1 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، مگر 11:30 بجے تک بھی جب اس کی کال نہ آئی تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ گویا حماد کو دولت عزیز ہے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے حماد کا نمبر ڈائل کرنے لگی تاکہ اس بات کی تصدیق اس کی منہ زبانی سن لے، مگر نمبر بند ہونے کا مژدہ سن کر اسے چکر آنے لگے۔ حماد نے نمبر آف کر کے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ یقیناً فیصلہ کن مرحلہ آ گیا تھا۔ حماد کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے یاد آیا غلطی حماد کی نہیں، اس کی اپنی تھی۔ حماد نے تو پہلے دن ہی سے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اس کی پہلی ترجیح کیا ہے۔ اقرار محبت کے ساتھ ہی اس نے اپنا مستقبل بہتر بنانے کے منصوبے اس کے سامنے دہرانے شروع کر دیے تھے۔ وہ خود ہی بے وقوف تھی کہ اس کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بنی رہی، یا پھر اسے بھی ہائی سوسائٹی عزیز تھی۔ بقول دانیال اسے حماد سے محبت نہیں تھی۔ اپنا دل و دماغ کھنگالنے پر اسے یہ بات سچ نظر آئی۔ وہ حماد کی صورت پر فریفتہ اور اس کی خوبصورتی پر نثار تھی۔ اسی طرح حماد بھی اس کی شکل و صورت کا دیوانہ تھا، اس کی شخصیت کا نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کا چہرہ کسی وجہ سے بگڑ جاتا تو شاید وہ اسے گھاس ڈالنا بھی پسند نہ کرتا، جبکہ دانیال کے بارے اسے 100% یقین تھا کہ اگر مسکان کے چہرے پر کوئی تیزاب بھی پھینک دیتا تب بھی وہ اسے یوں ہی چاہتا۔ وہ ماضی کی کھوج میں اپنے منتشر خیالات کو مجتمع کرنے لگی۔ وہ خوبصورت تھی اور یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ بچپن ہی سے اسے خصوصی توجہ ملتی رہی تھی۔ وہ جب بھی کسی محفل میں شریک ہوتی، محفل میں موجود تمام مردوں کی نظروں کا مرکز بن جاتی۔ ہائی اسکول اور پھر کالج یونیورسٹی میں بھی لڑکے جس طرح اس کے آگے پیچھے گھومتے، وہ سب اس سے مخفی نہ تھا۔ وہ بھی گوشت پوست کی بنی ہوئی تھی، ایسی باتوں سے خوش ہوتی، لیکن اس کے ساتھ اسے ایک ایسے مرد کی ضرورت بھی محسوس ہوتی جو اس کے خوابوں کا شہزادہ بننے کے قابل ہوتا۔ اس کے سینے میں بھی دل نام کا ایک لوتھڑا دھڑکتا تھا۔ کسی کو چاہنا اور اس کی تمناؤں کا مرکز بننا اس کی بھی دلی خواہش تھی۔ اور پھر اسے حماد مل گیا، وہ حماد جس کو اس نے پہلی ہی نظر میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ پھر اسے مسکان کے ساتھ مشغول دیکھ کر وہ اپنا سمو لے کر رہ گئی تھی۔ بعد میں ایک اتفاقی ملاقات کے بعد وہ اس صورت سے قریب آئے تھے کہ خود ان کی بھی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ اگر حسن کا شاہکار تھی تو حماد بھی مجسمہ حسن کہلانے کا حقدار تھا، اور یہی صورتوں کی مماثلت انہیں قریب کرنے کا باعث بنی تھی۔ وہ حماد کی چکنی چپڑی باتوں کو محبت کی معراج سمجھتی رہی۔ مسکان کی دی گئی بخشش سے وہ اسے شاپنگ کرا دیتا اور اس کی محبت پر مہر تصدیق ضبط ہو جاتی، مگر دانیال سے ملنے اور اس کے خیالات جاننے کے بعد اسے پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اس نے جانا کہ محبت تو ہر فائدے نقصان سے ماورا ایک ایسا جذبہ ہے جس میں محب کی ساری تمناؤں کا محور محبوب کی ذات ہوتی ہے۔ اس کے لیے دنیاوی عیش و آرام کو ٹھکرانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ محبوب کی صورت کے علاوہ کوئی صورت اس کی آنکھوں میں نہیں جچتی، اور یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ کسی ضلع کا طلبگار نہیں ہوتا، جبکہ حماد کی چاہت بھی فقط اس کی خوبصورت شکل و صورت تک محدود تھی۔ اس قسم کے چاہنے والے اسے ہزاروں لاکھوں مل جاتے، مگر ان کی محبت تب تک ہوتی جب تک وہ اسے حاصل نہ کر لیتے۔ اسے تو کوئی دانیال جیسا چاہیے تھا، کیسی شکل ہی کا کیوں نہ ہوتا، اسے بس اس سے محبت کرتا، ایسی محبت جیسے دانیال مسکان سے کرتا تھا۔ اسے مسکان کے نصیب پر رشک آیا، دولت، شکل و صورت اور پھر دانیال کی طرح کا بے لوث چاہنے والا۔ اسے رب نے ہر طرح سے نوازا تھا، مگر حماد کو اختیار کر کے وہ ایک بہت بڑی غلطی کرنے والی تھی۔ فریحہ کو ایک دم اس سادہ لڑکی پر پیار آیا، وہی مسکان جسے وہ کبھی مرکز نفرت و حقارت سمجھتی تھی، اب اسے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ دانیال کا اور اس کا ملاپ کرا کر بہت بڑی نیکی کما سکتی تھی۔ یوں بھی اس نے دانیال سے یہ وعدہ بھی کیا تھا، اور اس طرح شاید حماد بھی اس کی طرف لوٹ آتا۔ جب مسکان اسے دھتکارے گی تو کیا مجھے دوبارہ حماد کو قبول کر لینا چاہیے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جو شخص آج میری چاہت پر دولت کو ترجیح دے رہا ہے وہ کل کو میرا ساتھ کیا نبھائے گا؟ اس سے بہتر ہے والدین کی مرضی کے مطابق شادی کر لوں، کم از کم ضمیر تو مطمئن رہے گا۔ پھر اس سے خیال آیا اس طرح تو کسی کے ساتھ بھی شادی ہوگی تو وہ مجھے ایسی محبت نہیں دے سکے گا جس کی میں خواہش مند ہوں۔ حماد کم از کم خوبصورت تو ہے، پھر مسکان کے بعد وہ شرمندہ ہو کر میری طرف لوٹے گا، معافی بھی مانگے گا۔ سب سے بڑھ کر اس کے اپنے دل میں حماد کے لیے پسندیدگی کے جذبات پنہاں تھے جنہیں وہ آج تک محبت ہی سمجھتی رہی تھی۔ کوئی واضح فیصلہ اسے نہیں ہو پا رہا تھا، نہ وہ سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ دانیال سے کیا ہوا وعدہ نبھانا چاہتی ہے، حماد کو صرف اپنا دیکھنا چاہتی ہے، مسکان کا بھلا چاہتی ہے کہ وہ حماد سے جان چھڑا لے اور اپنی زندگی بچا لے، یا کوئی دوسرا خوف اس کے دل میں پنہاں ہے۔ کافی دیر کی ذہنی ورزش کے بعد آخر وہ اس بات پر تیار ہو گئی کہ مسکان سے بات کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کرے، کیا پتا وہ اس کی بات مان لے۔ مسکان کا نمبر اس کے پاس موجود تھا، وہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جانے کے باوجود وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، کہیں حماد کی آغوش میں نہ لیٹی ہو۔ غصہ بھڑکانے والی سوچ اس کے دماغ میں ابھری، مگر اس کے ساتھ اسے حماد کی بات یاد آئی۔
वो एक मजहबी लड़की है और बगैर निकाह के उसे करीब भी नहीं फटकने देती। 2-3 कोशिशों के बाद भी मुस्कान ने कॉल अटेंड ना की और उसे ये काम सुबह पर टालना पड़ा। उसे यकीन था कि वो मुस्कान को कॉल करने में कामयाब हो जाएगी। बहुत करीब से उसका जायज़ा लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि वो एक अच्छे इखलाक की मालिक बाकिरदार लड़की है और मुस्कान ही को कॉल करके वो दानियाल को हवालात की अज़ियत से छुटकारा दिला सकती थी। जीप थाने के सामने जाकर रुक गई। सिपाहियों ने बदतमीजी से दानियाल को गिरेबान से पकड़कर नीचे उतारा और खींचते हुए अंदर ले गए, जबकि तीनों गुंडे बड़े इत्मीनान से उतरकर अंदर की जानिब चल दिए थे। अंदर जाकर तीनों ने बगैर किसी दावत के कुर्सियां संभाल ली थी। इंस्पेक्टर ने अपनी नशिस्त संभाली और शाहाना अंदाज में गुंडों के सरगना से मुस्तफसिर हुआ। हाँ जी, अब बताओ क्या मामला है? सरगना ने खंकार कर गला साफ किया और फिर तफसीलन दानियाल के जुर्म पर रोशनी डालने लगा। सर, मेरी एक करीबी अजीज़ा का मसला है। उसकी अपने शोहर से किसी घरेलू मसला पर अनबन हुई और गुस्से में आकर शोहर ने उसे तलाक दे दी। गुस्सा उतरा, दोनों पशेमान हुए और इस मसले का एक ही हल शरई हलाला उन्हें सूझा। इस ज़मन में वो गरीब इस बदबख्त के चुंगल में फंस गए। ये एक ओबाश और बदकिरदार शख्स है। लड़की ने अपने शोहर को पाने के लिए आर्जी तौर पर इस खबीस से शादी की और जब तलाक का मुतालबा किया तो इसने इनकार कर दिया। अब 2 माह हो गए हैं वो लड़की से तलाक का मुतालबा कर रही है और ये उसे इश्क और मोहब्बत की कहानियां सुना रहा है। शरीफ बच्ची है, अगर इस बात का ढिंढोरा पीटे तो बदनाम हो जाएगी। तंग आकर उसने मुझे दरख्वास्त की कि इससे बातचीत करूं। इसी मकसद के लिए मैं उसके घर गया था। इससे बात तो क्या सुनना थी, जलील करके घर से निकाल दिया। मेरे साथी की नाक भी टक्कर मार के तोड़ दी। ये तो शुक्र है कि आप आ गए, वरना शायद ये हमें जान से मार देता। हाँ भाई, इसके जवाब में तुम्हारा क्या मौकिफ है? इंस्पेक्टर ने तीखे लहजे में दानियाल से पूछा। दानियाल ने कहा, थानेदार साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये शख्स सरासर झूठ कह रहा है। मैं अभी काम से लौटा हूँ। ये मेरे घर के सामने पहले से मौजूद थे। मुझे देखते ही उन्होंने मेरा नाम पूछा और फिर बड़ी बदतमीजी से कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूँ। मेरे इनकार पर ये मुझे मारने लगे। मेरी माँ ने मुझे छुड़ाना चाहा तो इस पर भी उन्होंने हाथ उठाया। मैं आखिर इंसान ही हूँ, मुझे भी गुस्सा आ गया और जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। इंस्पेक्टर ने कहा, चलो जो हुआ सो हुआ। अब तुम तलाकनामे पर दस्तखत करो ताकि मुझे यकीन आ जाए कि तुम बेगुनाह हो। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सरगना ने जेब से तलाकनामा निकालकर टेबल पर रख दिया। थानेदार साहब, ये मेरा घरेलू मामला है। दानियाल में जाने कहाँ से इतनी जुर्रत आ गई थी। मामले के बच्चे, साथ खड़े सिपाही ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ते हुए कहा, साइन करते हो कि ऑपरेशन थिएटर की सैर करवाऊं? इस मर्तबा कुछ कहे बगैर दानियाल ने सख्ती से होंठ भींच लिए थे। मेरा ख्याल है तुम्हें इज्जत रास नहीं आई, इंस्पेक्टर ने जहरखुंद लहजे में पूछा। इसी वक्त सरगना ने लुकमा दिया। थानेदार साहब, अगर तलाक देने के लिए कोई रकम वगैरह दरकार है तो मुतालबा करें। जितनी रकम चाहिए होगी हम अदा करने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है अब तो तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर ने खुशी से दांत निकाले। बता, कितनी रकम चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000? थानेदार साहब, ये लाखों का मामला करे। इसे अगले 1 घंटे के अंदर अंदर अदा कर दिए जाएंगे। लाखों? इंस्पेक्टर की जुबान लड़खड़ा गई थी। हाँ सर, लाखों। जितने हजार की आपने बात की है, इतने लाख पर सौदा कर ले। सरगना बड़े स्टाइल से बोला। मेरा ख्याल है केस हल हो गया। चल जवान, साइन कर कर यार, तू तो बैठे बिठाए लखपति बन गया है। हमें भी कुछ बख्शिश दे देना। ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। इंस्पेक्टर के लहजे में अजीब सी हसरत थी। मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं और ना ही मैं अपनी बीवी को तलाक ही दूंगा। दानियाल पुरज़्म था। इससे देखो बेवकूफ, रकम लेकर अपनी जान बचा लो, नहीं तो तुमने मिन्नतें करनी है कि मैं तलाक देता हूँ और हमने नहीं मानना। कि बच्चू ठहरो, अभी मोहब्बत की कहानी का इख्तिताम कर लें। थानेदार साहब, आप ज्यादती कर रहे हैं। ये अदालत का केस है, इस बात का फैसला जज करेगा। बल्ले भाई बल्ले, इंस्पेक्टर मजाहिया लहजे में बोला। दिलदार, सुन रहे हो जनाब की बातें? कसम से ये तो पूरा वकील है और इसे तो कानून की सारी शकों का पता है। यूं करो, जनाब को ले जाओ और जितनी कानूनी शकें इसे मालूम है अपने पास दर्ज कर लो। काम आएंगी। ऐसे आशिक रोजाना तो हाथ नहीं आते। जी सर, दिलदार नामी सिपाही जहरीले लहजे में बोला और दानियाल को दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए बोला, चल बे, तेरी तो लॉटरी निकल आई है। दानियाल खामोशी से उसकी बताई सिमत की तरफ चल पड़ा था। दूसरे 2 सिपाही भी उनके हमरा चल दिए। बेगुनाह गरीबों को अजियतें देकर उनकी चीखें और कराहें सुनना उनका दिल पसंद मशगला था। मजलूमों पर जुल्म और सितम ढाते उनके ज़मीर मुर्दा हो चुके थे। वो उसे धक्के देते एक अंदरूनी कमरे में ले गए थे। सपहर को भी वहां मलगजा सा अंधेरा छाया था। कमरे के वस्त में एक लकड़ी का तख्ता पड़ा था जिसके साथ कुंडे लगे थे। इन कुंडों के साथ चमड़े के मजबूत तस्मे भी बंधे हुए थे। चल बे मजनू, कपड़े उतार, दिलदार कहर आलूद लहजे में बोला। वो गड़बड़ा कर बोला, कपड़े? मगर क्यों?
اس کیوں کا جواب اسے تھپڑوں اور لاتوں کی صورت میں ملا۔ ان کی تندی دیکھ کر دانیال کے دل میں خوف کی لہر پیدا ہوئی، مگر پھر راحت جاں کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آیا اور اس کا سارا ڈر اور خوف ہوا بن کر اڑ گیا۔ مشی میں ہر آزمائش میں پورا اتر کر دکھاؤں گا، دیکھ لینا۔ تمہارا دیوانہ اتنا بھی کمزور نہیں کہ دو ٹھڈے کھا کر تمہیں خود سے علیحدہ کر لے۔ یہ افتخار چھیننے کی اجازت میں کسی کو نہیں دوں گا۔ سپاہی اس کے بدن سے لباس نوچ رہے تھے اور وہ اپنی مشی سے مکالمے میں مشغول تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اسے لباس سے بے نیاز کر کے لکڑی کے تختے پر الٹا لٹا کر باندھ چکے تھے۔ اگلا مرحلہ کافی مشکل اور دشوار گزار تھا۔ چمڑے کا مضبوط چابک ایک تواتر سے اس کی پیٹھ اور کولہوں پر برسنے لگا۔ دانیال نے چیخیں روکنے کے لیے اپنے دانت سختی سے بھینچ لیے تھے، مگر کب تک؟ وہ ایسا تشدد نہیں تھا جس کے سامنے کوئی انسان ٹھہر سکتا۔ لتر پریڈ کے بعد وہ اسے پانی کے ٹب میں غوطے دیے جانے لگے، پھر بجلی کا کرنٹ، مرچوں کی دھونی، الٹا لٹکا کر بازوں سے وزن باندھنا اور سر پر شاپر چڑھا کر سانس روکنا۔ ان کے پاس اذیت رسانی کے نت نئے طریقے تھے، گویا اس فن میں وہ ڈگری ہولڈر تھے۔ دوران تفتیش دانیال کئی بار بے ہوش ہوا، چیخیں مار کر اس کا حلق بند ہو گیا تھا، مگر وہ بڑی دلچسپی اور دل جمعی سے اپنے کام میں مشغول رہے۔ مگر یہ اذیت، تکلیف اور درد دانیال کے دل سے اس کی مشی کی یاد کو نہیں نکال سکا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ بازوؤں کے بل لٹکا تھا اور اس کے پاؤں سے وزن بندھا ہوا تھا، تھانے دار اندر داخل ہوا۔ ہاں پتر، کیا خیال ہے؟ طلاق دینا ہے کہ نہیں؟ اس کا لہجہ تاؤ دلانے والا تھا۔ اسے یقین تھا کہ دانیال کے سارے کس بل نکل چکے ہوں گے اور اس کے استفسار پر وہ منتوں زاریوں پر اتر آئے گا، مگر اس کے برعکس دانیال کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھانے دار صاحب، جب مرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ کو طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ انسپکٹر سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ دلدار نے جلدی سے جواب دیا، نہیں جناب، مکر کر رہا ہے۔ اور پھر دانیال کو جھانپڑ رسید کرتا ہوا بولا، اوے صاحب کی بات کا جواب دو۔ دانیال پھیکی مسکراہٹ سے بولا، دے تو دیا ہے۔ صاحب نے پوچھا ہے طلاق دینا ہے کہ نہیں؟ دلدار نے انسپکٹر کی بات دہرائی۔ تو بتا دیا ہے نا جناب، مجھے قتل کر دو، اسے خود بہت طلاق ہو جائے گی، کیونکہ میرے لیے تو طلاق دینا ناممکن ہے۔ دلدار، تمہارے لیے شرم کا مقام ہے۔ ایک ملزم آپریشن روم میں کھڑا ہو کر انسپکٹر شہباز خان سے فلمی ہیروز کی طرح مکالمہ بازی کر رہا ہے۔ معافی چاہتا ہوں جناب، دلدار نے دانت پیسے۔ میں نے سوچا شاید ٹریلر سے یہ کہانی سمجھ آئے گا، مگر لگتا ہے اسے پوری فلم دکھانی پڑے گی۔ اوکے، تمہاری سزا ہے کہ یہ جب تک مانتا نہیں تم آرام نہیں کر سکتے۔ انسپکٹر حکم جاری کرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ دانیال کی آزمائش کا نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسکان کی آنکھ دن چڑھے ہی کھل سکی تھی۔ اس نے پہلی بار نیند کی گولیاں لی تھیں اور صبح کی نماز بھی قضا کر بیٹھی تھی۔ بیل دے کر اس نے ملازمہ کو بلایا اور اسے ناشتہ لگانے کا کہہ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ ابھی تک اسے غنودگی محسوس ہو رہی تھی اور سر بھی بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ نہانے سے اس کی کسل مندی دور ہو گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے اسے ڈائننگ روم کا رخ کیا۔ ملازمہ اس کے سامنے ناشتہ چن کر باہر نکل گئی۔ ایک بھرپور نیند لینے کے بعد اسے تھوڑی بہت بھوک محسوس ہو رہی تھی، تو اس پر شہد لگا کر اسے دانتوں سے کاٹا اور چائے کا سپ لینے لگی۔ گھڑی 11 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ حماد فیکٹری جا چکا ہوگا۔ اذیت ناک سوچوں سے چھٹکارے کے لیے وہ اپنے کاروبار کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی فیکٹری اور ٹرانسپورٹ سروس بہت اچھی چل رہی تھی۔ انکل مجیب ایک اچھے منتظم تھے۔ انہیں سوچوں کے دوران اسے خیال آیا کہ وہ کافی دنوں سے بھائیوں کو بھی ملنے نہیں جا سکی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ آج وہاں ضرور جائے گی۔ چائے کا ایک کپ پی کر وہ دوسرا کپ بھرنے لگی۔ کپ اٹھا کر اس نے ہونٹوں سے لگایا ہی تھا کہ حماد مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں ایک سادہ سی فائل پکڑی تھی۔ مسکان کا دل کسی انجانے اندیشے سے دھڑکنے لگا۔ وہ قریب آ کر خوشی سے چہکا، کانگریچولیشنز میری جان، یہ لو سائن شدہ ڈائیورس پیپر۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر میز کی سخت سطح سے ٹکرایا۔ نازک کپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ گرم چائے کے چھینٹے اس کے ملائم ہاتھ اور کپڑوں پر گرے، مگر کپ کی طرح کرچی کرچی ہوتے احساسات نے اسے سن کر دیا تھا۔ اس کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر حماد نے گھبرا کر پوچھا، مسکان خیر تو ہے؟ مگر وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اٹھی اور لڑکھڑاتے ہوئے اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ مسکان، مسکان، حماد نے اسے آواز دی اور پھر اسے رکتے نہ دیکھ کر وہ اسے روکنے کے لیے اس کی جانب بڑھا، مگر اس نے اپنی خوابگاہ میں گھس کر دروازہ کنڈی کر دیا تھا۔ حماد نے ایک دو بار دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اس کے دروازہ نہ کھولنے پر یہ کوشش ترک کر دی۔ یقیناً وہ اسے سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ مسکان گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اس کی آنکھوں کے سوتے کیوں پھوٹ پڑے ہیں۔ جس کا بات کے لیے وہ اتنی بے چین تھی، اس کے پورا ہونے پر غم کیسا؟ دکھ کا احساس کیوں؟ یہ رونا دھونا کوئی اور کہانی سنا رہا تھا۔
मैं रो क्यों रही हूँ? उसने खुद से सवाल किया। यही तो मैं चाहती थी। आखिर कब तक बर्दाश्त करता? पुलिस का गैर इंसानी तशद्दुद बड़े बड़ों के घुटने लगवा देता है। वो गरीब तो एक मजदूर है। पता नहीं मार सहते हुए उसने मुझे कितनी बददुआएं दी होंगी। दानी, मुझे माफ कर देना। ये मेरी मंशा नहीं थी। मैं तुम्हारी गिरफ्तारी पर रजामंद नहीं थी। यकीन करो मेरा। मैं एक बेबस हवाजादी हूँ, जिसे बस वफा निभाना आती है। किसी के साथ के वादे निभाना मेरी मजबूरी थी। मैं हमेशा हमेशा के लिए हमाद की नफरत कैसे बर्दाश्त करती? अल्लाह पाक की कसम, अगर तुम मुझे हमाद से पहले मिले होते तो तुम्हारे पाँव धो धो कर पीती। मगर मैं औरत ज़ात हूँ, तुमसे पहले किसी के साथ मरने जीने के ऐहदो पैमान बांध चुकी हूँ, उसे ज़ुबान दे चुकी हूँ, अपना आप उसके हवाले कर चुकी हूँ। तुम्हारे साथ शादी भी उसी की ख्वाहिश की तकमील के लिए की थी। गोश्त शादी ने मुझे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, लेकिन सालों की रफाकत और चंद हफ्तों की आर्जी साथ का भला क्या मुकाबला। फिर ये भी देखो दानी, हमाद बांझ है और उसके ऐब से मैं वाकिफ़ हूँ। अगर मैं उसका साथ छोड़ देती तो यकीनन यकीनन वो यही सोचता कि मैंने उसके बांझपन की वजह से किनारा कर लिया। और दानी, पता है ना, खानदानी औरत यूँ नहीं किया करती। वो अपने शौहर को किसी दुख, बीमारी और ऐब की वजह से छोड़ नहीं दिया करती, मरते दम तक साथ निभाया करती है। मैं भी खानदानी औरत हूँ। मेरी सरिश्त में वफा शामिल है दानी। तुम्हारी चाहत की कोई हद नहीं। तुमने मुझ पर जो प्यार मोहब्बत निछावर की, वो मेरे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थी। हर लड़की ऐसी चाहत और ऐसे चाहने वाले के ख्वाब देखा करती है, मगर ताबीर खाल ही किसी का मुकद्दर बनती है। मैंने भी ऐसे सपने देखे थे और इनकी ताबीर तुम्हारी सूरत में मेरे सामने आई, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी। जब मैं पराई हुई तो तुम आ गए। अब क्या हो सकता था? बिकी हुई चीज का मालिक तो दुकानदार नहीं हुआ करता। उस पर तो खरीदने वाले ग्राहक का हक होता है ना। मैं भी तो किसी और की मिल्कियत हूँ। एक बड़ी भूल हो गई तुमसे। उसको मांगा कि जो पराया है, जो किसी और तन का साया है। आंसू एक तसलसल से उसकी आंखों से रवा रहे। दानी, तुम आकर देखो तो सही, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाली खुद कितना रो रही है। इतने आंसू कि तुम्हारा रुमाल भी ना पहुंच सके। अलविदा दानी, अलविदा। दानियाल से माफी मांगते और खुद को दिलासा देते न जाने कितनी देर गुजर गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हवास उसका साथ छोड़ने लगे। नींद की मेहरबान देवी ने उसे अपनी आगोश में लिया और वह हर गम से बेनियाज हो गई। मगर कभी कभी गम इतने शदीद होते हैं कि शोर की मंजिल फलांग कर लाशोर के तहखाने में घुस जाते हैं। इसी तरह लाशोर में छुपे गिले शिकवे भी नींद की हालत में उभर कर सामने आ जाते हैं। उसे जख्मों से चूर दानियाल दिखाई दिया, जो लंगड़ाता हुआ उसकी जानिब आ रहा था। मिशी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे मेयार पर पूरा ना उतर सका। वो गुस्से से चिल्लाई। दानी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बोधे निकलोगे। पुलिस के जरा से धमकाने पर अपनी मिशी को खुद से जुदा कर दिया। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत से, तुम्हारे बुलंदो बांग दावों से। झूठे, इतना दम नहीं था तो पहले ही शिकस्त तस्लीम कर लेते। मेरे कहने पर तलाक दे देते। ना शक्ल अच्छी है और ना किरदार ही किसी काबिल, और अपनाने चले हो सेठ दाऊद की बेटी को। तो फिर तुम्हारी जवानी पर, तुम्हारे इस मजबूत बदन पर, जो मेरी नज़र में नाकाबिल शिकस्त था। काश तुमने एक दिन बर्दाश्त कर लिया होता। जान से तो नहीं मार सकते थे ना तुम्हें, मैं आज रिहा करा लेती। मगर तुमने मेरा नहीं, मोहब्बत का अपमान किया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मिशी, तुम्हारी कसम, में मजबूर था मैं। शट अप, वो धाड़ी मत कहो अपनी गंदी जुबान से मुझे मिशी। बेगम साहिबा, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ और चाहता हूँ कि तुम सिर्फ एक बार कह दो, बस एक बार, कि तुम भी मुझे चाहती हो। उसके बाद मैं अपनी मनहूस सूरत लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। सिर्फ एक दफ़ा बेगम साहिबा। देखो, मैंने हर नेमत, हर आसाइश, हर खुशी को तुम्हारे लिए ठुकरा दी। अब तुम्हें मजबूर कर दिया गया था, वरना हार तो मैंने अब भी नहीं मानी थी। गो जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, लेकिन यह हकीकत है कि मैं तुमसे निस्बत का इफ्तिखार नहीं खोना चाहता था। लेकिन मजबूर कर दिया गया, बेबस करके मुझसे मेरा मान छीन लिया गया। अब बस यही हसरत है कि तुम एक बार मेरी मोहब्बत का इकरार कर लो, ताकि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ। हाँ, यह सच है, लेकिन अब क्या फ़ायदा इस इकरार का? वो रो दी। दानियाल के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हुए और उसे झपट कर उसे सीने से लगा लिया। उसके फराख और मजबूत सीने का लम्स मुस्कान की रूह तक को सरशार कर गया। उसे लगा जाने वो कब से उस छाती से लिपटने को बेताब फिर रही थी। वो शायद सदियों उससे चिमटी रहती और फिर भी सैराब ना होती। मगर एकदम उसे याद आया कि अब वो उसके निकाह में नहीं रही थी। उसे किसमिसाते हुए उसकी बाहों के घेरे से निकलना चाहा। दानी, प्लीज मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हारी नहीं रही। तुम मुझे तलाक दे चुके हो। दानियाल के होंठों से बुलंद बुलंद बांग कहकहा बरामद हुआ। मिशी, मेरी जान, वो झूठ था। मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी। यकीन करो, मैं मर सकता हूँ, तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। ये तो बस तुमसे इकरार मोहब्बत कराने का एक बहाना था।
چل فراڈیے کہیں کہ وہ اس کی فراخ چھاتی پر مکے برسانے لگی اور بے تحاشا ہنسنے لگا اور اچانک اس کا ہنستا چہرہ معدوم ہونے لگا اور اس کی ہنسی جیسے کراہوں میں بدلی اور بتدریج اس کی آواز موبائل فون کی ٹون میں بدل گئی. اس نے آنکھیں کھولی. خواب کے منظر کی جگہ اسے اپنی خوابگاہ کی منقش دیواریں دکھائی دیں. جب تک وہ خواب کی کیفیت سے باہر آتی موبائل فون کی ٹون بند ہو چکی تھی. اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا کسی انجان نمبر سے 20 سے زیادہ کالیں آئی ہوئی تھیں. کال ہسٹری چیک کرنے پر اسے پتہ چلا کہ رات کو بھی اس نمبر سے اسے مس کالیں موصول ہو چکی تھیں. اس کا دل عجیب قسم کے اندیشوں سے بھر گیا. یقیناً یہ کالیں رات اس کے نیند کی گولیاں کھانے کے بعد آئی تھیں. صبح وہ لیٹ جاگی تھی اور موبائل فون چیک نہیں کر سکتی اور پھر اس کے دوبارہ سونے کے بعد کالیں آئی تھیں. وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کال بیک کرنے لگی. فریحہ نے موبائل بیڈ پر پٹکا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی. مسکان اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی. رات کو اگر وہ سوئی تھی پورا دن تو سوئی نہیں رہ سکتی تھی. صبح ناشتے سے فارغ ہو کر یونیورسٹی جاتے ہوئے اور پھر وہاں سے واپسی کے وقت وہ مسلسل اسے رنگ کرتی آ رہی تھی. یقیناً وہ انجان نمبر کو نظر انداز کر رہی ہے. ایک ممکنہ سوچ اس کے دماغ میں ابھری. مطلب اب مجھے رسک لیتے ہوئے اس کے پاس جانا پڑے گا. وہ سوچنے لگی کہ کس طرح حماد کی غیر موجودگی میں اس کے پاس جا سکے گی. اس سے پہلے کہ سوالیہ سوچیں کسی نتیجے پر پہنچتی اس کا موبائل فون بجنے لگا. اسکرین پر مسکان کا نام چمکتا دیکھ کر اسے جھٹ کال ریسیو کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسکان کے لہجے سے اسے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ اسے پہچان نہیں سکی تھی. باجی میں فریحہ بول رہی ہوں. اوہ فریحہ. مسکان کے منہ سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی. کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک باجی. میں کل رات سے آپ کا نمبر ملا رہی ہوں. سوری رات جب آپ نے کال کی میں میڈیسن لے کے سوئی تھی. طبیعت کچھ ناساز تھی. صبح دیر سے جاگی موبائل چیک نہ کر سکی اور ناشتہ کر کے دوبارہ سو گئی اور ابھی آپ کی کال کی ہی وجہ سے جاگی ہوں. ہے تو ہے. کیا ہوا طبیعت کو؟ ہاں خیر ہے بس سر درد تھا. احتیاطاً میڈیسن لی تھی. اور آپ سنائے کیسے یاد کیا؟ وہ بھی اس شدت سے کہ درجنوں کالز کر ڈالی. باجی ایک ضروری کام کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا تھی. آ جائیں. نہیں وہاں نہیں. کسی ایسی جگہ جہاں کوئی اور نہ ہو. تو میں اکیلی ہوں نا. میں نہیں چاہتی کہ اس ملاقات کی خبر حماد کو ہو. مسکان نے حیرانی سے کہا. میں سمجھی نہیں. اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. اس طرح کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو. خصوصاً حماد کو تو بالکل پتہ نہ چلے. مسکان راضی ہوتے ہوئے بولی. ٹھیک ہے میں تمہارے پاس آ جاتی ہوں. یہ ٹھیک رہے گا. آپ مجھے گھر سے پک کر لیں پھر کہیں اطمینان سے بیٹھ جائیں گے. مسکان نے پوچھا. اپنا ایڈریس بتاؤ. جواباً ایک مشہور شاپنگ پلازا کا نام لیتے ہوئے بولی. میں وہاں آپ کی منتظر ہوں گی. مسکان نے اوکے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا. دانیال نے بمشکل آنکھیں کھولی. تھانے دار کے اشارے پر سپاہی نے ایک اور پانی کا گلاس اس کے چہرے پر پھینکا. آنکھیں کھلنے کے باوجود اس کا دماغ گھوم رہا تھا. اٹھ جا پتر تمہاری ضمانت ہو گئی ہے. اس کی سماعتوں میں تھانے دار کی زہریلی آواز گونجی. یہ خوشخبری بھی اس کے جسم میں اٹھنے والی درد کی لہروں کی شدت کو کم نہیں کر سکی تھی. یہ لو اپنے نکاح نامے اپنے ضمانت نامے پر دستخط کر دو. تھانے دار نے انگریزی میں چھپا ایک کاغذ اس کی جانب بڑھا کر ایک خانے پہ میں انگلی رکھ دی. کانپتے ہاتھ سے پین پکڑ کر اسے ٹوٹے پھوٹے دستخط کیے. حفظ ما تقدم کے طور پر تھانے دار نے اس کا انگوٹھا بھی کاغذ پر لگوایا اور سپاہی سے بولا. اسے واپسی کا کرایہ دے کر رخصت کر دو. سپاہی اسے ہاتھ سے پکڑ کر تھانے سے باہر لایا اور اس کے ہاتھ پر 100 روپے کا نوٹ رکھ کر وہ واپس مڑ گیا. اس کی جیب میں موجود نقدی پر پولیس والے پہلے سے ہاتھ صاف کر چکے تھے. غنیمت تھا کہ اس کا موبائل انہوں نے واپس کر دیا تھا. ایک رکشہ روک کر وہ اس میں بیٹھ گیا. گھر کے سامنے اتر کر اس نے قدموں کی لرزش پر قابو پایا کہ اس کی ناگفتہ با حالت دیکھ کر اس کی ماں کو دکھ ہوتا مگر اس کی یہ کوشش بام عروج تک نہ پہنچ سکی. اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھتے ہی ماں تڑپ کر آگے بڑھی اور اسے اپنی شفیق آغوش میں لے لیا. اللہ پاک ان ظالموں کو برباد کرے. کیا حال کر دیا میرے لال کا. عائشہ خاتون رونے لگی. میں ٹھیک ہوں ماں. دانیال نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. مگر وہ ماں ہی کیا جو اولاد کی تکلیف محسوس نہ کر سکے. اسے چارپائی پر لیٹانے تک وہ پولیس والوں کو کوستی رہی اور پھر کچن میں جا کر اس کے لیے دودھ گرم کرنے لگی. ہلدی ملا گرم دودھ پی کر دانیال کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوا. ماں سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی. بیٹا کون تھے یہ موئے گونڈے اور کیوں جھگڑ رہے تھے تم سے؟ پتہ نہیں ماں جی کون تھے. دانیال نے اصل بات سے پردہ اٹھانا مناسب نہ سمجھا. یوں بھی مسکان کا گلہ اس کی زبان پر نہیں آ سکتا تھا. پولیس والے کیا تفتیش کرتے رہے؟ پولیس بھی تو گنڈوں کا ساتھ دیتی ہے نا ماں. اچھا پتہ ہے دانی انہوں نے تمہیں اتنی جلدی کیوں رہا کر دیا؟ نہیں ماں ابھی تھوڑی دیر پہلے تھانے دار نے کہا کہ میری ضمانت ہو چکی ہے اور میں جا سکتا ہوں. اس نے ضمانت کرنے والے کا نام نہیں بتایا اور نہ میں پوچھ سکا. مسکان بیٹی نے تمہاری ضمانت کرائی ہے. عائشہ پیٹھ پیچھے اسے بیٹی کہنے سے باز نہ آ سکی. مگر ماں اسے وہ حقیقت اگلنے لگا تھا کہ ایک دم اس سے بات بدل دی. اسے کیسے پتا کہ میں تھانے میں ہوں؟ وہ اطمینان سے بولی. میں نے بتایا تھا. ماں جی کسی بیگانے کو تکلیف دینا اچھی بات تو نہیں ہے نا.
وہ بیگانے نہیں ہے بیٹا۔ وہ ماں سے بحث نہ کر سکا اور خاموش رہا۔ اس کا دماغ اس الجھن میں پھنس گیا تھا کہ آخر اسے قید کرانے والی نے اپنا مقصد حاصل کیے بغیر اسے اس کی ضمانت کیوں کرا دی؟ ممکن ہے اس کی گرفتاری میں حماد کا ہاتھ ہو۔ یوں بھی اسے فریحہ خبردار کر چکی تھی۔ ایک خوشکن سوچ اس کے دماغ میں گونجی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اللہ پاک کرے میرا بیٹا ہمیشہ مسکراتا رہے۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر بے ساختہ عائشہ کے دل سے دعا نکلی۔ مسکان گاؤن پہن کر گھر سے باہر نکل آئی۔ حماد کی کار گیراج میں موجود نہیں تھی، جانے وہ کہاں گھومتا پھر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حماد کا مسکراتا چہرہ لہرانے لگا۔ طلاق نامہ سائن کرا کے وہ کتنا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی خوشی سے مسکان کو اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی اسے کتنا چاہتا ہے، دانیال سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ ایک باہیانہ سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ اس کے ساتھ اسے یاد آیا کہ طلاق کی خبر سن کر اسے جو رد عمل ظاہر کیا تھا لازماً حماد کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوا ہوگا۔ یوں اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر اپنی خوابگاہ میں گھس جانا، دروازہ بھی اندر سے کنڈی کر دینا، آخر کیا سوچا ہوگا اس نے کہ میں دانیال کے طلاق دینے کی خبر پر برداشت نہ کر پائی اور یہ سن کر حواس باختہ ہو گئی۔ اسے سخت ندامت محسوس ہوئی۔ یقیناً اس وقت میں ہوش میں نہیں تھی، ورنہ کبھی یوں نہ کرتی۔ اسے خود کو تسلی دینا چاہی، مگر اس کے ساتھ یہ روح فرسا خیال اس کے ذہن میں ابھرا کہ یہ بات اور زیادہ معیوب تھی کہ وہ اس خبر پر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میں کہہ دوں گی کہ مجھے اس بات پر افسوس ہوا کہ دانیال نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ میں اتنا گر گئی کہ اسے گرفتار کرا دیا، مگر یہ بہانہ بھی اسے ہضم نہ ہوا۔ نہیں، میں اس کی ماں کا نام لوں گی کہ مجھے دانیال کی ماں کو پہنچنے والی اذیت کا دکھ تھا۔ اس بوڑھی عورت پر کیا بیتی ہوگی جس کا جوان بیٹا بے گناہ پولیس کسٹڈی میں موجود ہو، مگر وہ پولیس کسٹڈی میں تو گزشتہ رات تھا۔ اب تو حماد فقط طلاق کی خوشخبری ساتھ لایا تھا اور اس کے ساتھ دانیال کی رہائی بھی مشروط تھی۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، صاف صاف بتا دوں گی کہ مجھے نہیں معلوم کس وجہ سے میرا یہ حال ہوا۔ اگر اس کے بعد حماد نے تانا بازی کی کوشش کی تو میں اسے علیحدگی اختیار کر لوں گی۔ شک کی دیمک رشتوں کو چاٹ جایا کرتی ہے۔ اگر اس کے ذہن میں کسی ایسی ویسی بات نے جنم لے لیا تو ہمارا علیحدہ ہو جانا ہی بہتر رہے گا۔ اگر علیحدہ ہونا ہی تھا تو دانیال سے دامن کیوں چھڑایا؟ اس کی پراگندہ سوچوں کا کوئی مرکز نہیں مل رہا تھا۔ اپنا ہر فعل اس کی نظر میں الجھا ہوا تھا۔ دھیان بٹانے کے لیے اسے سوچوں کا رخ فریحہ کی جانب موڑا، جانے وہ کیوں اسے علیحدگی میں ملنا چاہتی ہے۔ حماد کو بے خبر رکھنے کی بات تو اس کے لیے اور زیادہ حیران کن تھی۔ وہ بتائے ہوئے اسٹاپ پر جا کر رک گئی۔ ابھی وہ دائیں بائیں ہی دیکھ رہی تھی کہ ایک نقاب پوش لڑکی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بے تکلفی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ارے آپ اور یہ نقاب؟ اس سے وقتی حیرانی ہوئی، مگر پھر اسے یاد آیا کہ وہ اس ملاقات کو پوشیدہ رکھنے کی متمنی تھی۔ اچھا، چھپنے کی غرض سے نقاب اوڑھا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے کار آگے بڑھا دی تھی۔ نہیں، آج کل باقاعدگی سے نقاب اوڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اچھی خبر ہے، مبارک ہو۔ مسکان نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ دانیال کے بعد دوسری شخصیت آپ ہیں جس نے میرے اس عمل کو سراہا ہے، ورنہ تو تنقید ہی سننے کو ملی ہے۔ دانیال؟ مسکان کو اس کے ذکر پر حیرانی ہوئی تھی۔ اس سے تعلقات کب اس نہج پر پہنچے کہ وہ آپ کی ذاتیات کے بارے میں رائے دینے لگا؟ جس دن آپ کو طلاق دلانے کے سلسلے میں اس سے ملی تھی۔ مجھے طلاق دلانے؟ ہاں، آپ کو۔ اور باجی، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، مجھے ساری کہانی معلوم ہے۔ حماد نے بتایا ہوگا؟ مسکان گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ تو اور کون بتا سکتا ہے؟ فریحہ اطمینان سے بولی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ کسی تیسرے کو یہ معلوم نہیں ہوگا۔ شاید میں دوسری ہوں۔ فریحہ کا انکشاف ایسا نہیں تھا کہ مسکان کو چھمبا نہ ہوتا۔ اس نے کار ایک ہوٹل کی پارکنگ میں موڑتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا، فریحہ صاحبہ، میں سمجھ نہیں پائی۔ حالانکہ میں بہت واضح انداز میں کہہ چکی ہوں کہ میں دوسری ہوں، مطلب تیسری آپ ہیں۔ حماد اور میرے درمیان آنے والا ایک عارضی رشتہ۔ فریحہ کے نارمل لہجے میں کہی گئی بات بھی مسکان کو بچے کی طرح لگی۔ میرا خیال ہے آپ حواسوں میں نہیں ہیں۔ مسکان کے لہجے میں اعتماد کا فقدان تھا۔ اندر آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ فریحہ نیچے اتر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک فیملی کیبن میں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ جی اب بولیں۔ مسکان اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ باجی، بات کچھ طویل ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ مختصراً ساری صورتحال آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں، یونیورسٹی آمد کے ساتھ میں کئی دل پھینک لڑکوں کی منظور نظر بن گئی تھی، مگر میں نے کسی کو لفٹ نہیں کرائی کیونکہ یونیورسٹی بھر میں مجھے صرف ایک ہی صورت پسند آئی تھی اور وہ صورت حماد کی تھی۔ ایک منٹ، مسکان نے قطع کلامی کی۔ حماد تو تمہارا کزن ہے نا؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اسے میں نے پہلی بار یونیورسٹی میں دیکھا، پھر پتہ چلا کہ وہ آپ کو چاہتا ہے۔ میں نے اپنے جذبات دل میں چھپا لیے، اور شاید یہ محبت بھرے احساسات ہمیشہ میرے دل کے نہا خانوں میں چھپے رہتے، مگر ایک دن حماد نے پہل کر ڈالی اور اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میری طرح وہ بھی مجھے چاہتا تھا۔
پھر تو آپ لوگوں کو شادی کر لینا چاہیے تھی۔ مسکان نے ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کی۔ یہی تو بدقسمتی تھی کہ حماد جہاں میری محبت میں گرفتار تھا، وہیں اسے اپنے مستقبل کی بھی فکر تھی۔ ہمارا پروگرام تھا کہ جب وہ آپ کے ذریعے کوئی مقام حاصل کر لے گا تو پھر ہم شادی کر لیں گے۔ فریحہ نے ساری حقیقت سے پردہ اٹھانا مناسب خیال نہ کیا۔ اب یہ ساری بات مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ باجی، دانیال آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہے اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی محبت اسے واپس لوٹاؤں گی۔ شاید تم میری ذاتیات میں دخیل ہو رہی ہو۔ مسکان کے لہجے میں سختی در آئی۔ نہیں، بہنوں کے مسائل اور مشکلات ایک ہوتی ہیں۔ فریحہ کے لہجے میں چھپا خلوص محسوس کرنے کے لیے عقل کل ہونا ضروری نہیں تھا۔ ایک حساس دل آسانی سے اس کے احساسات کی سچائی جان سکتا تھا۔ مسکان نے دلی طور پر مطمئن ہونے کے باوجود کہا، اس رشتے کی آڑ میں دیا جانے والا دھوکہ بعض اوقات جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ فریحہ نے اعتبار دلاتے ہوئے کہا، دھوکہ دوں تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ نہیں، مسکان نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنی بڑی قسم کی ضرورت نہیں تھی۔ اب تو یقین کرو گی نا؟ مسکان کے لہجے میں اداسی در آئی۔ کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کرنے کو دل چاہتا ہے۔ صحیح کہا۔ فریحہ نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ اور انہی میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ دانیال تمہیں روح کی گہرائیوں سے چاہتا ہے، اتنا کہ جس کا خواب ہر لڑکی جوان ہوتے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، مگر تعبیر کا پھل کسی خوش قسمت کے حصے ہی میں آتا ہے، اور آپ بھی انہیں گنی چنی خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں۔ دانیال میری منزل نہیں، راستے میں آنے والا عارضی پڑاؤ تھا، اور عارضی ٹھکانہ جتنا بھی دل فریب اور آرام دہ ہو، منزل نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی انسان منزل کو سنگ راہ سمجھ کر آگے نکل جاتا ہے، اتنا آگے کہ واپس پلٹنے پر منزل سچ مچ سنگ راہ بنی ہوتی ہے، اور پھر پچھتاوے کے الاؤ میں جل کر بھسم ہونا ہی مقدر ٹھہرتا ہے۔ فریحہ دکھی ہو گئی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب دانیال نے اسے دیکھ کر کہا تھا، صاحب یہ تو بہت خوبصورت ہے، کیا یہ مان جائے گی؟ اس وقت اگر وہ سچ مچ مان جاتی تو آج کسی چاہنے والے کے پیار کے سائے میں آرام سے زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن اس وقت تو اس کی آنکھوں پر بھی لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو سمجھو میں بھی آگے جا چکی ہوں۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو، دانیال مجھے طلاق دے چکا ہے۔ کیا؟ اب حیران ہونے کی باری فریحہ کی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں، حماد کی ایما پر پولیس اسے تھانے لے گئی تھی، اور یہ تو آپ جانتی ہیں وطن عزیز کی پولیس کسی غریب آدمی سے کوئی بات منوانے کی کتنی ماہر ہے۔ مجھے یقین کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ دانیال ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کر چکا ہے۔ پولیس کا تشدد عشق و محبت بھلا دیتا ہے۔ مسکان کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی در آئی۔ مگر زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے؟ مسکان نے قطع کلامی کی۔ باجی دیکھ لینا، یہ جھوٹ ہوگا۔ ویسے یہ بات آپ کو بتائی کس نے ہے؟ حماد نے۔ وہ طلاق نامہ سائن کرا کر لایا تھا۔ فریحہ نے کہا، اس کی بات ناقابل اعتبار نہیں ہے۔ اس کی بات قابل اعتبار نہیں ہے۔ وہ میرا شریک حیات ہے۔ مسکان کو اس کی بات بری لگی تھی۔ فریحہ اطمینان سے بولی، تھا، ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ باجی اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتا تو خدا قسم میں کبھی آپ کے رستے میں نہ آتی۔ آپ کب سے میری اتنی غمخوار بن گئیں؟ صاف کہو نا، آپ کا اصل مقصد حماد کا حصول ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکان کو کہنا پڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آپ کی بہتری کی خواہاں ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اتنی بڑی قسم کھا چکی ہوں۔ فریحہ تم نے مجھے الجھا دیا۔ مسکان آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ نہیں باجی، الجھن میں آپ پہلے تھیں۔ حماد آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وہ مجھے وہ چاہتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دولت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں کہ آپ کو حماد اور دانیال کی چاہت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا؟ عورت تو مرد کی نظر دیکھ کر سمجھ آتی ہے۔ آپ تو دونوں کو بہت قریب سے دیکھ چکی ہیں، پھر بھی سمجھ نہیں پائیں کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ مسکان سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد کراہنے کے انداز میں بولی، سب سمجھتی ہوں کون مجھے کتنا چاہتا ہے، لیکن حماد سے کیے گئے وعدوں، ساتھ نبھانے کی قسموں نے مجھے نادیدہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ میں وہ سب کیسے بھلا سکتی ہوں؟ جھوٹی قسمیں اور وعدے بھلانا کون سا مشکل ہے؟ مجھ پر اس کا کوئی جھوٹ نہیں کھلا، فقط ایک غیر عورت کے کہنے پر میں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ اس نے میرا تعارف اپنی چچا زاد کے طور پر کرایا، حالانکہ وہ میرا چچا زاد تو کیا دور پار کا رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ میرا رشتہ ایک فرضی شخص سے جوڑا، آپ دونوں کے بیچ ہونے والی ایک ایک بات مجھے بتا دی۔ اور جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ اس جھوٹ میں تم بھی شامل تھیں۔ دو جھوٹوں کے درمیان پھنسی ہوں۔ اب کیا پتا تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو؟ باجی آپ بار بار مجھ پر بے اعتباری کا اظہار کر رہی ہیں۔ میں صاف بتا چکی ہوں کہ حماد مجھے چاہتا ہے، لیکن مجھ سے بھی زیادہ اسے دولت عزیز ہے، جبکہ دانیال کو دولت کی نہیں آپ کی ضرورت ہے۔ اس کا باطن اتنا اجلا ہے کہ اس کے لیے حماد جیسی کئی صورتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ اب وہ میرا نہیں رہا۔ مسکان کی آنکھوں میں نمی ظاہر ہوئی۔ اور تم چاہتی ہو جس کے لیے اس سے طلاق لی اسے بھی چھوڑ دوں؟ باجی فی الحال سوچو، میں بھی دانیال سے مل کر طلاق کی بابت پوچھتی ہوں۔ رات کو فون پر بات ہوگی، اور خدا را حماد کو اس ملاقات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اوکے، مسکان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
میرا خیال ہے اب چائے پی لینا چاہیے، فریحہ نے مسکرا کر کہا اور مسکان کے ہونٹ بھی ہنسی کے انداز میں کھنچ گئے۔ حماد کے لیے مسکان کا رد عمل حیران کن ہی نہیں پریشان کن بھی تھا۔ طلاق کی خبر پر اس طرح حماد کو نظر انداز کر دینا عجیب کہانی سنا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں الٹے سیدھے اندیشے کلبلانے لگے۔ اس نے خود سے سوال کیا، کہیں میں دیر نہ کر دوں کہ پورا پانے کے لالچ میں آدھے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں؟ نہیں نہیں، یہ ایک وقتی شوق ہے، وہ بڑبڑایا۔ مذہبی خیالات کی حامل لڑکی کو طلاق کی خبر سن کر جذباتی ہونا ہی تھا۔ آدھے گھنٹے کے قریب وہ ڈرائنگ روم میں ٹہلتا رہا کہ شاید مسکان باہر نکل آئے، مگر وہ یقیناً مکمل سوگ منانے کی موڈ میں تھی۔ اس نے فریحہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ فریحہ تو اسے سخت خفا ہے۔ اس وقت اس کی اپنی ذہنی حالت اس قابل نہیں تھی کہ فریحہ کو منانے کا متحمل ہو سکتا۔ وہ گھر سے باہر نکل آیا، اس کا رخ تھانے کی طرف تھا۔ مسکان کا رد عمل دیکھ کر اس کے دل میں جو اندیشے پیدا ہوئے تھے ان میں ایک طلاق کی تصدیق کا بھی تھا۔ جس وقت تھانے دار نے اس کے حوالے یہ فائل کی تھی، وہ صرف دستخط دیکھ کر مسکان کو یہ خوشخبری سنانے دوڑ پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھانے دار کے سامنے موجود تھا۔ اسی کے دستخط ہیں جناب، تھانے دار خوش آمدانہ انداز میں بولا۔ بلکہ میں نے تو حفظ ما تقدم کے طور پر انگوٹھا بھی لگوا لیا تھا کہ کہیں غلط دستخط کر کے بعد میں مکر نہ جائے۔ سائن کرتے وقت اسے یہ علم تو تھا نا کہ وہ طلاق نامہ سائن کر رہا ہے؟ تھانے دار نے منہ بنایا۔ اور اسے یہاں میں نے اپنی سالانہ کارکردگی رپورٹ سائن کرانے کے لیے بلایا تھا۔ اس کے منہ سے بھی طلاق کہلوائی تھی نا؟ حماد نے پوچھا۔ اسے تھانے دار کا انداز اعتماد سے خالی نظر آ رہا تھا۔ محترم، آپ کو ثبوت چاہیے، اور ثبوت کاغذ ہوا کرتا ہے۔ حماد کی تسلی نہیں ہوئی تھی، مگر اس سے تھانے دار سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے نکل آیا کہ یہ بات کا مسئلہ تھا۔ یوں بھی مسکان نے چند گھنٹے سوگ منا کر نارمل ہو جانا تھا، اور اس کے بعد وہ شرمندگی کے باعث کبھی دانیال کے گھر کا رخ نہ کرتی۔ اچانک ایک نیا خیال اس کے دماغ میں ابھرا۔ اس نے سوچا کہ دانیال کو ٹٹولنا چاہیے۔ آخر اس کے ارادے اب کیا ہیں؟ اس کی کار کا رخ دانیال کے گھر کی طرف ہو گیا۔ دروازہ عائشہ نے کھولا تھا۔ اسے پہچانتے ہی اس نے پرخلوص مسکراہٹ سے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا، حماد بیٹا، کیسے بھول پڑے؟ یہ کہتے ہی اس نے ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ آنٹی، کیا بتاؤں، کن بکھیڑوں میں پڑا ہوں۔ حماد رسمی جواب دیتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ ہاں بیٹا، سب کے اپنے غم اور اپنے مسائل ہیں۔ دروازہ بند کر کے وہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ حماد پہلی مرتبہ اس گھر میں آیا تھا۔ در و دیوار سے لپٹی غربت اسے حیران کر گئی۔ اس مفلسی میں بھی دانیال نے ان لوگوں کی آفر ٹھکرا کر غیر معمولی غیرت کا ثبوت دیا تھا، ایسی غیرت جو حماد کی نظر میں حماقت تھی۔ حماد کو دیکھ کر دانیال ششدر رہ گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ لیٹے رہو، لیٹے رہو، حماد جلدی سے بولا۔ کسی ظاہری زخم کے باوجود اس کی حالت نازک تھی۔ پولیس کا غیر انسانی تشدد جانور بھی برداشت نہیں کر سکتے، وہ تو پھر انسان تھا۔ حماد اس کے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا تھا؟ دانیال سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے ایسے انداز میں پوچھا جیسے وہ اس معاملے سے بے خبر ہو۔ پولیس پکڑ کر لے گئی تھی بیٹا، دانیال کے بجائے عائشہ جواب دینے لگی۔ 3 گنڈوں نے دانی سے جھگڑا کیا اور پولیس نے ان مسٹنڈوں کے بجائے میرے بیٹے ہی کو پکڑ کر لے گئی۔ ماں جی، آپ چائے لے آئے نا؟ دانیال نے ماں کے سامنے اصل بات سے پردہ اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ لائی بیٹا، عائشہ خاتون باہر نکل گئی۔ دانیال تیکھے لہجے میں مستفسر ہوا۔ حماد صاحب، آپ کو علم نہیں ہے کیا ہوا تھا؟ علم تو خیر ہے، اسی وجہ سے تمہاری خیریت معلوم کرنے آ گیا۔ تو پھر؟ بس آنٹی کے سامنے مناسب نہیں تھا کہ اصل بات اگلتا۔ تم نے بتا تو نہیں دیا آنٹی کو؟ کیا؟ دانیال انجان بن گیا۔ یہی کہ ساری کارروائی میں مسکان کا ہاتھ ہے۔ جس وقت آنٹی نے اسے فون کیا میں وہیں بیٹھا تھا۔ آنٹی کی سادگی پر وہ دیر تک ہنستی رہی۔ دانیال کو لگا کوئی چیز اس کے اندر چھن سے ٹوٹ گئی ہے۔ اذیت کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہوئے۔ حماد کی بات کا جواب دیے بغیر اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر تکیے پر دھر دیا۔ مسٹر دانیال، حقائق کا سامنا کرنے کی کوشش کرو۔ یاد ہے نا میں نے اس دن کیا کہا تھا؟ حماد صاحب، اگر انسان کو پہلے سے آنے والی تکلیف کا پتہ چل جائے تب بھی تکلیف کی اذیت میں کمی نہیں ہوتی۔ جیسے موت کی آمد سے سب واقف ہے، تو کیا اس واقفیت کی وجہ سے وقت نزاع کی سختی میں کمی واقع ہو سکتی ہے؟ ویسے اگر آپ پہلے طلاق دے دیتے تو میرا خیال ہے فائدے میں رہ جاتے۔ دیکھو، طلاق تو اس نے اب بھی لے لی ہے۔ حماد مطلب کی بات پر آ گیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، میں نے کب طلاق دی ہے؟ تھانے میں۔ یہ دیکھو، سیٹھ زادی صاحبہ نے مجھے یہ طلاق نامہ دیا ہے کہ باقاعدہ رجسٹرڈ کرا دوں۔ دانیال نے اس کے ہاتھ سے فائل لے کر کھولی۔ اس میں پڑا فارم انگریزی میں تحریر تھا، البتہ اپنے دستخط پہچانے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ یہ تو ضمانت نامہ ہے جو صبح تھانے دار نے مجھ سے دستخط کرایا تھا۔ جھوٹ بولا تھا اس نے۔ یہ طلاق نامہ ہے، اور اب مسکان تمہاری بیوی نہیں رہی۔ جب مجھے علم ہی نہیں تھا کہ یہ طلاق نامہ ہے تو طلاق کیسے ہو جائے گی؟ حماد نے اطمینان سے کہا، طلاق زبردستی بھی ہو جاتی ہے میاں، اور یوں بھی سیٹھ زادی صاحبہ کو ثبوت چاہیے تھا جو اسے مل گیا ہے۔
इसी वक्त आयशा चाय के बर्तनों के साथ अंदर दाखिल हुई। चाय प्यालियों में डालकर उसने हमाद और दानियाल को पकड़ाई और बाहर निकल गई, जहां दीदा औरत ने माहौल पे छाई गंभीरता महसूस कर ली थी। दानियाल ने अचानक पूछा, आप मिशी के पहले शोहर हैं ना? एक लम्हे को तो हमाद गड़बड़ा गया था, मगर फिर संभलते हुए एतमाद से बोला, हाँ। फरीहा बीबी का क्या होगा? वो दिल पर जबर करके बोला, उससे तुम शादी कर लो। दानियाल बेसाहता बोला, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। तो क्या मुस्कान के काबिल हो? हमाद ने उसके कानों में जहर उंडेला। जब बिल्ली थैले से बाहर आ गई थी तो उसने कोई लगी लिपटी ना रखी। नहीं, लेकिन उस बिन रह नहीं सकता। तो अब क्या करोगे? सब्र पहले कर लेते। बगैर कोशिश के सब्र करना हसरत का बायस बन जाता है। हमेशा ये सोच बेचैन रखती कि अगर मैं थोड़ी कोशिश कर लेता तो मिशी को पा लेता। अब मैं अपनी तमाम सलाहियतों, कोशिशों और दुआओं को बुरुए कार लाकर भी उसे ना पा सका तो खुद को तो दोष नहीं दूंगा ना। अजीब मंतक है। हमाद ने मुंह बनाया। दानियाल ने अपना दिफा किया। मेरी जगह अगर तुम होते तो शायद ऐसा ही करते। मैं तुम्हें अहमक नजर आता हूँ कि अपना मुस्तकबिल एक लड़की की खातिर बर्बाद कर देता। मोहब्बत सूदो ज़िया नहीं देखती। मोहब्बत ये किस्से कहानियों में ही अच्छी लगती है। हकीकी ज़िंदगी में ऐसे जज्बात की कोई जगह नहीं होती। खुद अंदाज़ा लगाओ, अगर तुम मुस्कान की ऑफ़र कबूल कर लेते तो कितने फ़ायदे में रहते। बईना इसी तरह मुझे भी मुस्कान ने ऑफ़र की कि फ़रीहा को छोड़कर उससे शादी कर लूँ, और मैंने उसकी ये ऑफ़र कबूल कर ली। हालांकि फ़रीहा मुस्कान से खूबसूरत भी है और मेरी मोहब्बत भी है। ये तो खैर गलत है कि तुम्हें फरीहा बीबी से मोहब्बत है। बल्कि पहले फरीहा बीबी भी इसी गलत फहमी में मुब्तला थी कि वो तुम्हें चाहती है। और तुमने उसकी ये गलतफ़हमी दूर कर दी? हमाद ने तंज़िया अंदाज में पूछा। मैंने नहीं, आपके रवैये ने जनाब। बहरहाल इस मौजू को छोड़ो। मेरी आमद का मकसद ये है कि तुम्हें अपने बारे सफाई पेश कर सकूं। मैं इस हद तक जाने पर तैयार नहीं था। मेरा ख्याल था कि सुलह सफाई से ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी मिशी साहिबा से सब्र नहीं हो रहा था। बकौल उसके वो मेरे बगैर एक मिनट नहीं रह सकती। हाँ, आप वाकई इस काबिल हैं कि कोई लड़की आपको टूट कर चाह सके, और मिशी के साथ तो आपकी जोड़ी खूब सजती है। दानियाल वसी कल्बी से बोला। उसकी बात ने हम्माद को शुश्तर कर दिया था। जब वो बोला तो ये हैरानी उसके एक एक लफ्ज से टपक रही थी। पागल, इस बात का इतराफ भी करते और उसे तलाक देने पर भी राजी नहीं थे। हम्माद साहब, बताया है ना, मुझे मुस्कान की खुशी अजीज है। बाकी जहां तक तलाक देने का ताल्लुक है, वो तो मैंने अब भी नहीं दी। यह फख्र क़यामत तक मेरे पास रहेगा कि मिशी मेरी बीवी है। और ये जो कागज़ का टुकड़ा आप लिए फिर रहे हैं, इसकी अहमियत मेरी नज़र में रद्दी के कागज़ जितनी है। अगर वो इस टुकड़े पर मुतमईन होकर आपके निकाह में वापस जा रही है तो बसर चशम जाए, मैं कौन सा उस पर कोई मुकदमा कर रहा हूँ या हक जता रहा हूँ। ये बात तुम्हें किसने बताई कि मुस्कान मेरी बीवी थी? फरीहा बीवी ने। बहुत अकीदत से नाम ले रहे हो उसका। याद है ना, पहली मुलाकात में किन अल्फाज से तुम्हारा इस्तकबाल किया था? हम्माद को फरीहा के बारे में उसका अंदाज पसंद नहीं आया था। वो फरीहा को अपनी जाती जागीर समझता था। दानियाल इत्मीनान से बोला, उसका वो रवैया मसनूई था। अब भी शायद वो किसी मकसद के हसूल के लिए शीनी जुबान हुई हो। जानता हूँ, लेकिन जब मैंने इनकार कर दिया फिर इखलाक बरतने का कोई मकसद बाकी नहीं रहा ना। वो तो अब भी मुझसे राब्ते में है और उससे वादा किया है कि दानियाल मुस्कान से मिलाप की बात फूटने वाला था कि एकदम उसे याद आया कि मुस्कान तो तलाक लेने में कामयाब हो गई थी। खैर, वो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। गोया जनाब को अब फरीहा से मोहब्बत हो गई है। हमादा कार से हंसा। हमाद साहब, मोहब्बत लिबास नहीं कि जिस वक्त दिल चाहा तब्दील कर लिया, या पहले से अच्छा या नया लिबास खरीदा तो पुराना उतार कर फेंक दिया। मिशी की जगह कोई नहीं ले सकता। और फरीहा बीबी मुझे इस वजह से अच्छी नहीं लगी कि वो खूबसूरत है, बल्कि वो इसलिए अच्छी लगी कि वो अच्छी है। मुझे चलना चाहिए। हमाद जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। हमाद साहब, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? वो इश्तियाक से बोला। जी जरूर। फरीहा बीबी बहुत अच्छी है और आप दोनों की जोड़ी बहुत सजती है। हमाद नखुवत से हंसा। सच कहा, मगर इस सूरत में भी मुस्कान तुम्हें नहीं मिलने वाली। दानियाल ने होंठ भेजते हुए कहा, मुझे डर था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। हम्माद तंजिया अंदाज में हंसा। तो और क्या कहूँ, यही हकीकत है। मैं मिशी को हासिल कर चुका हूँ, वो मेरी है। बेशक उसे मुझसे नफरत हो, वो कितना ही दूर भागे, कितने ही लागर्जी बरते, पुलिस के जरिए जबरदस्ती तलाक हासिल करती फिरे, मुझ पर जितने जुल्म ढाए उसे मैं अपने दिल से नहीं निकाल सकता। और अगर मुझे यकीन होता कि आपकी मिन्नत करने से मैं उसे पा लूंगा तो मुझे मिन्नत करने में कोई शर्म माने नहीं थी। मगर मैं जानता हूँ ये बात आपके बस से बाहर है। यूं भी है वो आपके मुस्तकबिल सुधारने की चाबी है। और आप अहमक तो नहीं है ना, जिस दौलत की खातिर अपनी मोहब्बत को ठुकराया वो किसी को भीख में थोड़ी दे दोगे। कहते हैं छोटे दिमाग वाले बातें बहुत बड़ी करते हैं। दानियाल की बातों ने उसके तन बदन में आग लगा दी थी। साहब जी, छोटे लोग बातें ही कर सकते हैं, कुछ और कर सकते तो बातें ना करते। दानियाल ने उसकी बात का बुरा नहीं माना था। अब मुस्कान मेरी इज्जत है और मैं तुम्हें तंबी कर रहा हूँ। अगर उसका रास्ता काटने की कोशिश की या उसके पीछे कोई दूसरी बकवास करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें अपने मकाम से नीचे आना पड़ेगा मोहतरम, और यकीनन अपने मकाम से नीचे आना कोई गवारा नहीं करता। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे अपने मकाम पर ही रहने दो, वरना मैं नीचे आया तो तुम्हें मजीद नीचे जाना पड़ेगा, और इतना तो तुम जानते हो कि तुम्हारे नीचे अब जमीन है। तुम भी कोशिश करो कि अपने कदमों तले जमीन को रहने दो, वरना पता है ना, जब जमीन नीचे से निकल जाती है तो क्या होता है। बहुत बोलना आ गया है। हम्माद का लहजा गुस्से से पूर था। दानियाल बेपरवाही से बोला, गालिबन आप जा रहे थे। हम्माद उसे घूरता हुआ बाहर निकल गया। उनकी मुलाकात का इख्तिताम अच्छा नहीं रहा था। मुस्कान वापस घर में आ गई। फरीहा की बातें रह रहकर उसे झंझोड़ रही थी। अचानक उसे याद आया कि हम्माद ने जब फरीहा के मंगेतर का जिक्र किया था तो उसे बताया था कि वो इंजीनियर है, और बाद में फरीहा ने कहा वो डॉक्टर है। उसने उस वक्त भी पूछा था, मगर वो ये कहकर टाल गया था कि मुझे क्या पता मोहतरमा का मंगेतर क्या है। लेकिन चंद मिनट बाद जब फरीहा ने फ़ोन पर बात की थी तो उसने मंगेतर को ये कहा था कि वो और हम्माद उसे लेने एयरपोर्ट आएंगे। गोया हम्माद उसके मंगेतर से वाकिफ हुआ। इस सूरत में डॉक्टर को इंजीनियर कहना वाकई फरीहा और हम्माद ने उसे बेवकूफ़ बनाया था। बाद में ये बात उसके दिल में खटकती रही थी, मगर उसकी समझ में नहीं आया था कि क्या बात उसके दिल में खटक रही है। वो आंखें बंद करके हम्माद के गुज़श्ता रवैये पर गौर करने लगी। किस कदर कमी थी उसमें खुलूस की, कितनी मोहब्बत थी उसे दौलत से। कीमती तोहफ़े पाकर वो शादी से पहले भी कितना खुश होता था। मुस्कान की कुर्बत उसके नज़दीक किसी अहमियत की हामिल नहीं थी। उसके बरक्स दानियाल गरीब होने के बावजूद दौलत को कितनी हकारत से देखता था। कार, मकान, दुकान पाकर वो इतना खुश नहीं हुआ था जितना मुस्कान की मोहब्बत भरी पेशकदमी से होता था। उसे लगा वो हीरे को ठोकर मारकर चमकते हुए शीशे के टुकड़े को संभालती रही। कितनी गैरत थी दानियाल में। सुहाग रात को उसने एक हकीर रुमाल सही मगर अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई जरूर दी थी। और हम्माद ने तो उसके भाई का दिया तोहफा ही उसके मुंह पर मारा था। महर की रकम उसके भाई ने 20 लाख लिखवाई थी, मगर इतना तो वो भी जानती थी कि ये रकम बस दुनिया वालों को दिखाने की खातिर ही लिखवाई गई है, वरना हम्माद तो शायद 20 हजार भी ना दे पाता। वो मुस्कान से दौलत लेने आया था, देने नहीं। उसे ये भी याद आया कि वो कोर्ट मैरिज का कितनी शिद्दत से मुखालिफ था, और उसकी वजह यकीनन ये थी कि उसे मुस्कान नहीं उसकी दौलत चाहिए थी। बात अब भी नहीं बिगड़ी। मैंने कौन सा दोबारा हमाद से शादी कर ली है। मगर दानियाल ने तो तलाक दे दी है। अब उसे पाने के लिए किसी और से शादी करना पड़ेगी, और जब वो तलाक देगा तो फिर दानियाल के पास जा सकूंगी। और अगर वो चिमट गया तो नहीं नहीं, मैं दोबारा इस जहन्नुम में नहीं उतरूंगी। शादी ही नहीं करूंगी। होने वाले बच्चे के साथ ही बकिया जिंदगी गुजार लूंगी। बस बहुत हो गया। अब मैं किसी का खिलौना नहीं बनूंगी। काश मैंने दानियाल से तलाक लेने में जल्दबाजी का मुजाहरा ना किया होता। उसे अपने फेल पर पछतावा महसूस हुआ। उसे शिद्दत से दानियाल की याद आई। उसने दानियाल को दिए हुए घर की चाबी उठाई और एक मर्तबा फिर घर से निकल आई। उसका रुख उस घर की तरफ था जहां उसने अपनी जिंदगी के चंद बेहतरीन दिन गुजारे थे। वो घर जो हकीकी मानों में जन्नत था और अब अपने मकीनों की राह तक रहा था। कार गली में खड़ी करके वो अंदर घुस गई। एक मानूस सी बू उसकी नाक से टकराई। एक लंबा सांस लेकर उसने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर वो उसी तरह खड़ी माजी में गुम रही और फिर अपना बेडरूम अनलॉक करके अंदर घुस गई। मिशी क्या है यार, कभी दिन को भी लेट जाया करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। अकेला पड़ा तुम्हें आवाजें देता रहता हूँ। दानियाल की शोख आवाज उसकी समातों में गूंजी। इस आराम से बेआरामी भली। अपने कहे अल्फाज उसे भूले नहीं थे। उफ, इतनी मीठी चाय, तौबा तौबा। झूठा कहते हुए जाने क्यों उसकी आंखों की चमक में इजाफा हो जाता था। चेहरा गुलाब के फूल की मानिंद खिल जाता और उसका जी चाहता वो ऐसे झूठ बोलता रहे और वो सुनती सुनती रहे। बेड पर दानियाल का लिबास पड़ा था। वो मुस्कान की तरफ से दिए गए लिबास यहीं छोड़ गया था। कपड़ों को हैंगर में डालकर उसे अलमारी में लटकाया और बेड पर लेट गई। गुज़श्ता रात ख्वाब आवर टैबलेट से वो गहरी नींद सोई थी। फिर दिन को भी काफ़ी देर सोई रही थी। लेकिन इस बेड में जाने कौन सा सुकून मुकीद था कि वहां लेटते ही उसकी आंखें बंद होने लगी। बस लेटते ही सो गई मिशी साहिबा। आप सारा दिन सोए रहते हैं और मुझे रात ही को मौका मिलता है। तो सो जाया करो, दिन को किसी ने मना किया है क्या? वो शरारत से कहती। जब आप दुकान पर जाया करेंगे ना फिर सोया करूंगी। अब क्या है? वो पूछने पे बजिद होता। वो मुस्कुरा के कहती, अब पता नहीं क्या है, लेकिन बहरहाल सो नहीं सकती। शाम की अजान उसके कानों में पड़ी और वो उठ गई। वजू करके उसने नमाज पढ़ी और फिर वहां से निकल आई। हम्माद बड़ी शिद्दत से उसका मुंतजिर था। कहाँ रह गई थी तुम? वो बेताबी से मुस्तफसिर हुआ। था एक ज़रूरी काम। वो उसके पास रुकने की बजाय अपने बेडरूम में घुस गई। वो उसके पीछे चला आया। मुस्कान, क्या बात है? तुम कुछ किची-किची लग रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुस्कान, मैं तुम्हारे एहसास से वाकिफ़ हूँ, मगर जान, ये हमारी मजबूरी थी। हम्माद ने उसे कंधों से थामने की कोशिश की। मुस्कान पीछे होते हुए बोली, प्लीज़ मुझे छुआ मत करें, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। वो कुर्सी संभालते हुए डिटाई से बोला, तो बन जाओगी, तलाक हो गई है, शादी भी हो जाएगी। ये बात का मसला है। आज तुम्हारा मूड कुछ ज़्यादा ही खराब है। हम्माद ने हस्बे साबिक उसे अपने गुस्से से डराना चाहा।
پلیز مجھے اکیلا چھوڑ سکتے ہو؟ وہ اس کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر بولی۔ حماد کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ ہرگز پہلے والی مسکان نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بیڈ روم سے نکل آیا۔ مسکان کے تیور بتا رہے تھے کہ کوئی انہونی ہو گئی ہے، مگر وہ اتنی جلدی شکست تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ مسکان اسے گھر ڈراپ کر کے چلی گئی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں گھس کر اس نے دانیال کا نمبر ڈائل کیا۔ جی فری بی بی۔ دانی کہاں ہو اس وقت؟ گھر میں ہوں۔ تھانے سے کس وقت لوٹے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں حوالات میں بند تھا؟ حماد نے بتایا تھا اور میں نے تمہیں خبردار کر تو دیا تھا۔ مطلب میری گرفتاری میں حماد کا ہاتھ تھا؟ ہاں 100%۔ وہ آج اپنی صفائی دینے آیا تھا۔ کون؟ حماد؟ فریحہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں کہہ رہا تھا میری گرفتاری میں مسکان کا ہاتھ تھا۔ غلط کہہ رہا تھا۔ اس بیچاری کو اس بات کا علم تمہاری ماں کی کال ملنے پر ہوا۔ دانیال کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ فرید سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اور یہ بتاؤ تم نے طلاق کیوں دے دی؟ وہ حیرانی سے بولا۔ طلاق تو نہیں دی، تھانے دار نے کہا کہ تمہاری ضمانت ہو گئی ہے، اس لیے ضمانت نامے پر دستخط کر دو۔ میں نے دستخط کر دیے۔ بعد میں حماد وہی کاغذ لے کے پہنچ گیا کہ یہ طلاق نامہ تھا اور طلاق ہو گئی ہے۔ فریحہ جوش سے بولی۔ میرا خیال ہے اس طرح طلاق نہیں ہوتی، اور یہی بات میں نے مسکان کو بھی کہی تھی کہ دانیال کبھی طلاق نہیں دے گا۔ اس سے کب ملاقات ہوئی؟ مسکان کے ذکر نے دانیال کے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ فریحہ رسان سے بولی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ فرید سچ بتاؤ، وہ ٹھیک تو تھی نا؟ پریشان تو نہیں تھی؟ دانی بس چند دن انتظار کرو، انشاءاللہ تمہیں ضرور کوئی خوشخبری سناؤں گی۔ فری بی بی، اب ساری امیدیں خاک میں مل گئی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ خوشی سے مر نہ جاتی اگر اعتبار ہوتا؟ فری پر سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہے؟ فریحہ عجیب سے مان سے بولی۔ نہیں، اس اندھیرے میں ایک تم ہی تو امید کی کرن ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، پولیس والوں نے تم پر تشدد تو نہیں کیا تھا؟ دانیال خاموش ہو گیا۔ دانی بتاؤ نا پلیز۔ فریحہ ملتجی ہوئی۔ کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ درد بانٹنے سے درد میں کمی آتی ہے، مگر جو تکلیف گزر چکی اسے زیر بحث لانا پیاروں کو گراں گزرے گا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ہاں یہ پاکستانی پولیس تھی اور میں ایک غریب مزدور، کئی دفعہ بے ہوش ہوا، مگر طلاق نہیں دی میں نے۔ آخر ضمانت کے کاغذ کہہ کر طلاق نامہ دستخط کرایا گیا، وہ بھی میں بغیر پڑھے دستخط نہ کرتا، مگر مجھے انگلش پڑھنا نہیں آتا اور وہ انگلش میں لکھا تھا۔ فریحہ حسرت سے بولی۔ واقعی مسکان کی خوش قسمتی میں کلام نہیں۔ بہرحال تم غم نہ کرو، اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ آج میری مسکان سے بات ہوئی ہے، تمہارے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ موجود ہے۔ اصل میں وہ ایک اچھی اور مخلص لڑکی ہے اور اس نے کسی کو زبان دی ہوئی ہے، بس یہ بات اسے کھائے جا رہی ہے۔ کس کو زبان دی ہوئی ہے؟ حماد کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ فریحہ نے کہا۔ اچھا فی الحال تم آرام کرو، میں کوشش میں لگی ہوں، جیسے ہی کوئی اچھی خبر ملی میں تمہیں آگاہ کر دوں گی۔ فرید شاید میں تمہارے احسانوں کا بدلہ نہ چکا سکوں۔ دوبارہ احسان کا نام نہ لینا، اور اب آرام کرو، خدا حافظ، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ حماد کو لگا وہ بازی ہار رہا ہے۔ یقیناً اس کے اور مسکان کے بیچ کوئی تیسرا دخل انداز ہو رہا تھا، اور وہ تیسرا کون ہو سکتا تھا؟ 2+2 4 کی طرح اس کا جواب واضح تھا۔ تیسری شخصیت فریحہ کی تھی، لیکن فریحہ اور اس کے خلاف کوئی حرکت کرے یہ ناممکنات میں سے تھا، مگر اس کے علاوہ اور کوئی موجود ہی نہیں تھا جو اس ساری کہانی سے واقف ہوتا۔ شاید کسی تیسرے کے بغیر ہی مسکان بدل گئی ہو، ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ یوں بھی عورت ذات ہے جس کی سوچ پنڈلی میں ہوتی ہے، اور عورت ذات کے لیے ترسے اس کالے کلوٹے کی باتوں کو بھلانے میں شاید دشواری پیش آ رہی ہو۔ امید ہے زیادہ دن اپنے حماد سے دور نہیں رہ پائے گی۔ ماں بدولت کو ٹھکرانا اتنا بھی تو آسان نہیں۔ اس نے اپنی شکل و صورت کو سراہا۔ اس وقت وہ یہ بھول گیا تھا کہ احساسات کا دار و مدار شکل و صورت پر نہیں، توجہ پر ہوتا ہے۔ وہ توجہ ہی ہوتی ہے کہ ایک بے شعور اور معصوم بچے کو ماں کی گود کے علاوہ کہیں چین نہیں آتا۔ ایک بے زبان اور عقل و شعور سے تہی دامن جانور اپنے مالک کے پاس بھاگا چلا جاتا ہے۔ اگر فریحہ سے بات کر لوں، اسے موبائل فون نکالا، مگر پھر ایک دوسری سوچ نے اس کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ الو کی پٹھی پیچھے پڑ جائے گی کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف لوٹ جاؤں، تو پھر کیا کروں؟ چند دن انتظار کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اگر سیٹھ زادی کی صاحبہ کے سر سے پیار محبت کا بھوت اتر گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ کا لالچ چھوڑ کر آدھے پر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ یوں بھی کون جانتا ہے کہ ہماری طلاق ہو گئی تھی یا دانیال سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اگر دانیال نے گڑبڑ کی کوشش کی تو اسے بھی مروا دوں گا۔ تسلی بخش تجویز نے اسے سوچوں کے گرداب سے نکالا اور وہ ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کھانا اسے بیڈ روم ہی میں منگوا لیا تھا، اور پھر کھانے کے دوران ہی فریحہ کی کال آ گئی۔ باجی کیا ہو رہا ہے؟ کھانا کھا رہی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں، اگر کسی کو کہا جائے کہ اس کاغذ پر سائن کرو، یہ تمہارا ضمانت نامہ ہے، وہ سائن کر دے، بعد میں اسے پتہ چلے کہ وہ طلاق نامہ تھا، کیا اس طرح طلاق ہو جائے گی؟ مولانا صاحب کہہ رہے تھے زبردستی بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اس طرح تو اس نے مرضی سے سائن کیے ہیں، وہ پہلے پڑھ لیتا نا۔ اگر مندرجات انگلش میں ہو اور وہ انگلش پڑھ نہ سکتا ہو پھر؟
مجھے مفتی صاحب سے رجوع کرنا پڑے گا، تم 1 منٹ انتظار کرو، میں ابھی پوچھ لیتی ہوں۔ مسکان نے رابطہ منقطع کر کے مفتی صاحب کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی مفتی صاحب کی بھاری آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، ایک مسئلہ دریافت طلب ہے۔ جی بیٹی پوچھو۔ مفتی صاحب، اگر پولیس والے کسی ملزم کو کہیں کہ یہاں دستخط کرو، یہ تمہاری ضمانت کے کاغذات ہیں، اور اصل میں وہ طلاق نامہ ہو، تو کیا اس طرح طلاق ہو جائے گی؟ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ ان کاغذات کے مدرجات انگریزی زبان میں ہیں اور مذکورہ آدمی انگلش نہیں پڑھ سکتا۔ جس طرح آپ بتا رہی ہیں بیٹی، ایسے طلاق نہیں ہوتی۔ مگر آپ نے تو بتایا تھا زبردستی بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، مگر اس صورت میں طلاق دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق دے رہا ہے، اور مسئولہ صورت میں وہ آدمی لا علم ہے۔ جیسے روزہ دار اگر غلطی سے کھا پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر بھولے سے یا لا علمی سے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلطی اور بھول میں کیا فرق ہے مفتی صاحب؟ وضو کرتے ہوئے کلی کی روزہ یاد تھا مگر پانی غلطی سے نگل لیا، اسے غلطی کہتے ہیں، جبکہ روزہ یاد نہیں تھا اور پیاس لگی پیٹ بھر کر پانی پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ سلام کہتے ہوئے اسے رابطہ منقطع کر دیا۔ اگلے لمحے وہ فریحہ سے بات کر رہی تھی۔ فری، تمہیں یقین ہے نا بات اسی طرح ہوئی تھی؟ ہاں باجی، دانیال نے اسی طرح بتایا ہے۔ مزید تصدیق کے لیے آپ تھانے دار صاحب سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ فریحہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کل اکٹھے چلیں گی۔ مجھے پتا ہے وہ جس تھانے میں بند تھا۔ باجی، پرس میں کچھ پیسے بھی رکھ لینا، یہ پولیس والے بڑے حرام خور ہوتے ہیں۔ جانتی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ مفتی صاحب نے کیا بتایا ہے؟ فریحہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ ان کے مطابق اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ باجی، یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ دانیال آپ کو کسی صورت طلاق نہیں دے گا، چاہے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس یقین کی وجہ آپ کے ناروا سلوک کے بعد بھی وہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سننا پسند نہیں کرتا۔ یقین کرو باجی، میں نے بعد میں اسے سچے دل سے شادی کی پیشکش کی تھی، مگر وہ خوبصورتی سے ٹال گیا۔ تمہارے علاوہ اسے کوئی لڑکی بھی قبول نہیں۔ باجی، یقین کرو، اسے کبھی مجھ پر غلط نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ کہتا ہے ان آنکھوں کو بس اپنی مشی کے دیدار کی خواہش ہے۔ اتنی محبت کرنے والا تھوڑی سی پٹائی کے بدلے ہار نہیں مان سکتا، اور پتہ ہے پولیس والوں کی مار سے وہ کئی مرتبہ بے ہوش ہوا، مگر طلاق دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ بے وقوف! مسکان آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی، مگر اس کے ہونٹ مسکرانے کے انداز میں کھل گئے تھے۔ ہاں، بے وقوف تو وہ ہے۔ محبت کرنے والے سارے بے وقوف ہی تو ہوتے ہیں، ہمیشہ خسارے کی تجارت کرتے ہیں، منافع چھوڑ دیتے ہیں اور نقصان رکھ لیتے ہیں۔ اس پاگل نے بھی کسی سے محبت کی ہے اور ٹوٹ کر کی ہے، اب کہاں پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ بڑی طرفداری ہو رہی ہے۔ مسکان ہنسی۔ باجی، وہ ایک کھرا انسان ہے، کسی کا چہرہ اجلا ہوتا ہے، اس کا دل اجلا ہے۔ فری، کل اکٹھے بیٹھ کر سارا لائحہ عمل طے کریں گے، تھانے سے اصل حقیقت پوچھ کر سوچیں گے کہ حماد کو کیسے جواب دیا جائے۔ ہاں باجی، اور اپنا خیال رکھنا اور محتاط رہنا، کسی پر بھی اعتبار نہ کرنا۔ میں سمجھی نہیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ باجی، میں کہہ رہی ہوں اپنا خیال رکھنا، اور خیال رکھنے کا مطلب خیال رکھنا ہی ہوتا ہے۔ اوکے جناب، اب اجازت، خدا حافظ باجی۔ فریحہ نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بستر پر لیٹتے ہی مسکان کی آنکھوں میں ہنستے مسکراتے دانیال کا چہرہ ابھرا اور اس نے سکون بھرے انداز میں آنکھیں بند کر لیں۔ بس چند دن میری جان، تمہاری مشی تمہارے پاس ہوگی، تمہارے سارے دکھ، سارے زخم، سارے غم سمیٹ لے گی۔ بس جتنی آزمائشیں آنی تھیں وہ بیت گئیں، میں ہار گئی، تمہاری محبت جیت گئی۔ انسپکٹر شہباز خان اپنے دفتر میں 2 نقاب پوش خواتین کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ السلام علیکم تھانے دار صاحب، ان میں سے ایک شیریں زبان میں بولی۔ وعلیکم السلام، بیٹھیں جی۔ اس نے کرسیوں کی طرف اشارہ کیا، وہ دونوں بیٹھ گئیں۔ جی، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ لڑکیوں کو دیکھ کر اس کے کرخت لہجے میں مٹھاس در آئی تھی۔ تھوڑی سی معلومات لینا تھی انسپکٹر صاحب۔ اس مرتبہ دوسری لڑکی نے اس کے کانوں میں رس انڈیلا۔ وہ دونوں لامحالہ فریحہ اور مسکان تھیں۔ جی پوچھیں؟ مسکان بولی۔ تھانے دار صاحب، پرسوں آپ کے تھانے میں ایک ملزم لایا گیا تھا جس سے طلاق لینا تھی، پوچھنا یہ ہے کہ کیا اسے طلاق دے دی تھی؟ تھانے دار کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، ایک دم سیدھا ہوا اور کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا۔ اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ فریحہ نے کہا۔ رشتے کو چھوڑیں انسپکٹر صاحب، جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ میرا خیال ہے میں سرکار کا ملازم ہوں، تھانے دار نخوت سے بولا۔ یوں بھی جب تک اسے ان لڑکیوں کی اصلیت معلوم نہ ہو جاتی وہ اصل بات پھوٹ نہیں سکتا تھا۔ دیکھیں سر، آپ ہمیں اصل بات سے آگاہ کریں اور اس کے بدلے غالباً یہ ہدیہ کافی رہے گا۔ مسکان نے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ تھانے دار نے للچائی ہوئی نظروں سے نوٹوں کو دیکھا اور ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ بی بی، کچھ پتہ تو چلے نا، اس کا طلاق دینا آپ کو مطلوب ہے یا طلاق نہ دینا؟ ہمیں حقیقت معلوم کرنا ہے، سچ بتانا جھوٹ نہیں، ہر 2 صورت یہ رقم آپ کی ہوگی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا۔ بی بی، ہم نے اسے طلاق نامہ دستخط کرا لیا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ طلاق نامے پر دستخط کر رہا ہے۔ باقی زبانی طور پر ہم نے بڑی کوشش کی، مگر وہ طلاق دینے پر راضی نہ ہوا۔ اتنی مار تو عادی مجرم بھی برداشت نہیں کرتے۔
آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مسکان سے اپنی خوشی چھپائے نہیں چپ رہی تھی۔ تھانے دار صاحب گوئی سے بولا، ہاں بی بی، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ کون سی بات آپ کے فائدے کی ہے تو میں ضرور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا، مگر اب تو میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطمع نظر کیا ہے۔ شکریہ انسپکٹر صاحبہ، انسپکٹر صاحب کہہ کر وہ دونوں کھڑی ہو گئی۔ مبارک ہو باجی، کار میں بیٹھتے ہوئے فریحہ بولی۔ بہت بہت شکریہ۔ مسکان ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ باجی خوش ہو نا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مسکان چہکی۔ اللہ کرے ہمیشہ خوش رہو۔ فریحہ نے سچے دل سے اسے دعا دی۔ تم بہت اچھی ہو باجی، آپ نہیں جانتی مجھے۔ فریحہ دکھی ہو گئی۔ مسکان سنجیدگی سے بولی، واقفیت کے لیے کسی لمبی رفاقت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا اب کہاں چلنا ہے؟ فریحہ نے موضوع بدلا۔ اب تمہیں گھر لے چلتی ہوں۔ نہیں وہاں نہیں جانا، یہ نہ ہو حماد ہمیں اکٹھا دیکھ لے۔ میں دوسرے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ دوسرا گھر کون سا؟ فریحہ نے حیرانی سے پوچھا۔ جہاں میں اور دانی رہتے تھے، مسکان نے حسرت سے کہا۔ پھر ٹھیک ہے باجی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں موجود تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی فریحہ بولی، کتنا پیارا گھر ہے اور کتنا ویران لگ رہا ہے۔ ہاں فری، رونقیں تو مکینوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ پھر آباد ہوگا۔ نہیں اب تو دانی بنگلے پر ہی رہے گا میرے ساتھ۔ مطلب یہ غیر آباد ہی رہے گا؟ مسکان ہنسی۔ نہیں، ہم ہر ویکنڈ پر ہم یہاں ماضی کنگالے آئیں گے۔ یقین کرو فری، میں کل بھی آئی تھی۔ اتنا سکون ملتا ہے یہاں، اس قدر آرام اور خوشی کے بیان سے باہر ہے۔ باجی یہ دانیال کی وہ محبت ہے جو تمہارے دل کے نہا خانوں میں چھپی ہوئی ہے۔ نہیں چھپی نہیں، بالکل ظاہر تھی، بس میں نے زبردستی اسے چھپایا ہوا تھا۔ میں حماد سے کیے گئے وعدے نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ وعدے؟ فریحہ طنزیہ لہجے میں بولی، اسے کسی سے بھی محبت نہیں، بس اپنا مستقبل عزیز ہے۔ وہ دولت مند بننا چاہتا ہے، کسی بھی طرح، کسی بھی صورت میں۔ مسکان نے پوچھا، تو جب تک وہ دولت مند نہ بن جاتا تم اس کا انتظار کرتی رہتی؟ ہاں میں بھی آپ کی طرح اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آئی ہوئی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسے دولت مند بننے کی کوشش ہی نہیں کی، بس فیکٹری میں جا کر تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ جاتا۔ اس کے بجائے وہ مجھ سے کچھ سرمایہ لے کر اپنا کاروبار شروع کر دیتا تو شاید اب تک ترقی کی طرف اس سے کافی کچھ سفر کر لیا ہوتا۔ فریحہ کا دل چاہا کہ اس کی سادگی پر کہکا لگائے۔ اس بیچاری کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کتنے بڑے خطرے سے نکل گئی تھی، مگر وہ حماد کا یہ راز ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، فریحہ کم از کم اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے سوچ میں گم دیکھ کر مسکان بولی، میرا خیال ہے چائے پی جائے۔ ضرور، مگر چائے آئے گی کہاں سے؟ یہ میرا گھر ہے جناب، مسکان نے مسکراہٹ بکھیری۔ وہ دونوں اٹھ کر کچن میں آ گئیں۔ چائے بناتے ہوئے مسکان کے دماغ میں دانیال کی شبیہ لہرائی۔ اسے لگا وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ دانی، ہر وقت مذاق اچھا نہیں ہوتا، امی جان نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گی؟ یہ مذاق نہیں ہے مشی جی، وہ سنجیدگی سے کہتا اور مسکان کے چہرے پر حیا آلود مسکراہٹ بکھر جاتی۔ اسے لگتا وہ اس کے چھپے ہوئے احساسات اور پوشیدہ جذبوں سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس نا کا مطلب ہاں ہے اور کس ہاں کو نفی سمجھا جائے۔ باجی کن خیالوں میں کھو گئی ہو؟ فریحہ کی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچا۔ ہاں کچھ نہیں، وہ گڑبڑا گئی تھی۔ فریحہ نے ہنس کر کہا، شاید دانیال کی یاد آ گئی۔ ہاں، مسکان نے شرمیلے لہجے میں اعتراف کیا، وہ اسی طرح یاد آتا رہتا ہے۔ اور فری، تم یقین کرو وہ میری ہر بات جانتا تھا، ہر احساس سے واقف تھا۔ میرا کوئی جذبہ بھی اسے پوشیدہ نہیں تھا۔ مجھے وہ سچ مچ جادوگر لگتا تھا، اور پتہ ہے میں دل ہی دل میں اسے کالا جادوگر کہتی ہوں۔ اور جانتی ہو اس نے مجھے طلاق کیوں نہیں دی؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اسے کچھ مانگوں اور وہ انکار کر دے۔ اصل بات یہ تھی کہ میں دل سے طلاق لینا ہی نہیں چاہتی تھی، اور دیکھ لو حماد کی ساری کوششوں کا کیا نتیجہ نکلا۔ باجی آپ سچ مچ بہت خوش قسمت ہیں۔ دانیال واقعی بہت مخلص اور محبت کرنے والا انسان ہے، اور آپ کے بارے میں تو اس کے دل میں جو کچھ ہے اس کے لیے تو کوئی لڑکی کھا بھی دیکھ سکتی ہے۔ وہ سچ مچ اس دور کا مجنوں ہے۔ چائے لے کے کپ پکڑ کر وہ بیڈ روم میں آ گئی۔ مسکان نے کہا، اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں باجی، آپ کی زندگی ہے اور آپ نے گزارنی ہے۔ بس اتنا مشورہ دوں گی کہ دانیال تمہیں چاہتا ہے اور حماد کو صرف دولت چاہیے۔ پاگل، یہ تو طے ہو گیا نا کہ میں اب دانی سے طلاق نہیں لینے والی۔ میں حماد کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ اسے کیا اور کیسے جواب دیا جائے۔ یہ کون سا مشکل ہے؟ ہر کسی نے اپنی زندگی گزارنا ہوتی ہے، اسے خود تمہیں طلاق دی تھی، اب اعتراض کیسے کرے گا؟ بھائیوں کو کیا جواب دوں؟ وہ میری دانیال سے شادی کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ اس طرح ایک دم سب کچھ ہو جانا، مسکان سچ مچ الجھ گئی تھی۔ ہاں یہ پرابلم تو ہے، ایسا ہے کہ پہلے حماد سے باقاعدہ طلاق نامہ سائن کرواؤ، اس کے بعد عدت گزار کر دانیال سے شادی کر لو۔ مطلب لوگوں کے سامنے بظاہر دوبارہ نکاح پڑھا لینا۔ اور ہونے والے بچے کا کیا کروں گی؟ اس کا کیا جواز پیش کروں گی؟ اوہ یہ پرابلم بھی تو ہے۔ فریحہ بھی گہری سوچ میں کھو گئی، پھر چند لمحوں بعد بولی، ویسے حماد چاہے تو اس پرابلم کا حل نکل سکتا ہے۔ وہ بھلا کیوں چاہے گا؟ میرے اس فیصلے کے بعد وہ ہمارے لیے کچھ اچھا کیسے سوچ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے دولت کے آفر اسے اس کام پر
مجبور کر دے گی، بلکہ ایسا ہے میں بھی اس سے بات کرتی ہوں، شاید میری محبت کا بھرم رکھ لے۔ پہلے تو نہیں رکھا تھا، لیکن آپ کی طرف سے صاف انکار اسے میری محبت کی طرف مائل کر دے گا۔ تو پھر واپس چلتے ہیں، میں شام تک اس سے بات کر لوں گی، شام کے بعد تم اس سے بات کر لینا۔ ٹھیک ہے باجی، یہی بہتر فیصلہ ہے، فریحہ نے کہا اور وہ وہاں سے نکل آئیں۔ آج تو ڈائننگ ٹیبل پر رونق چھائی ہے۔ مسکان کو کھانے پر اپنا منتظر پا کر حماد چہکا، اس کا خیال تھا کہ وہ اس کی جانب لوٹ آئی ہے۔ مسٹر حماد، پلیز بیٹھیں، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ خیر تو ہے؟ یہ کس لہجے میں مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے؟ میں تمہارا ہادی ہوں مسکان۔ ماضی کو چھوڑو حماد صاحب، میں نے تھانے دار سے معلوم کر لیا ہے، طلاق نہیں ہوئی اور اب میں طلاق لینا بھی نہیں چاہتی۔ کیا کیا کیا؟ تمہارا دماغ تو جگہ پر ہے نا؟ پریشانی کے عالم میں اسے اور کچھ نہ کہا گیا۔ ہاں، دماغ ابھی جگہ پر آیا ہے، انجانے میں مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہونے جا رہا تھا، یوں بھی ہمارا تعلق بہت واجبی سا تھا۔ ایسے تعلق کا ختم ہونا ہی ہم دونوں کے لیے مفید ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں، تعارف بوجھ بن جائے تو اس کا بھولنا بہتر، تعلق روگ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا، وہ افسانہ جسے تکمیل دے دینا ہو ناممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ مسکان، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ حماد اتنی جلدی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مسکان ریسان سے بولی، ایک ایسا مرد جو اپنی بیوی کو غیر کی جھولی میں پھینک دے، اس کے منہ سے پیار و محبت جیسے الفاظ نہیں جچتے۔ کیا چاہتی ہو؟ اس مرتبہ حماد کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ دانیال سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بلکہ سوری، شادی تو ہماری ہو چکی ہے، بس دنیا کے سامنے اس شادی کا اعلان کرنا چاہتی ہوں۔ میرا خیال ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ حماد کے لہجے میں شامل سختی مسکان کے لیے حیران کن تھی، یہ تو وہ جانتی تھی کہ حماد احتجاج کرے گا، مگر یوں بیگانے دشمن کا سا لہجہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ کون روکے گا مجھے؟ وہ بھی توش ہو گئی۔ میں، تمہارا شوہر حماد روکے گا تمہیں؟ اس بے حیائی سے پہلے مجھ سے طلاق تو لے لو۔ تم مجھے طلاق دے چکے ہو، مسکان چلائی۔ کب؟ کوئی گواہ، کوئی دستاویزی ثبوت؟ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ کس کا ہے، حماد سحر خند لہجے میں بولا۔ اس سے یہ کب ثابت ہوگا کہ بچے کا باپ تمہارا شوہر بھی ہے؟ اس سے تو فقط تمہاری بدکاری ظاہر ہوتی ہے، میری آنکھوں میں دھول جھونک کر تم جانے کس یار کے ساتھ رنگ رلیاں بناتی رہی ہو۔ شٹ اپ، مسکان چلائی۔ یو شٹ اپ مس سیٹھ زادی، یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اگر تم نے عدالت سے رجوع کر کے کھلا لینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہارے مرے باپ کی عزت کا سرعام جنازہ نکال دوں گا۔ آج کا میڈیا بہت تیز ہے، تمہارے پاس نہ تو طلاق کے گواہ موجود ہیں، نہ دوسری شادی کا کوئی ثبوت ہے۔ کسی غیر سے پہلے اپنے بھائی تمہاری گردن کاٹنا پسند کریں گے۔ میں فقط اپنے بانجھ پن کا سرٹیفکیٹ پیش کروں گا، آگے تم خود جانتی ہو کیا ہوگا۔ مسکان کا غصہ جھا کے ذرا بیٹھ گیا تھا، اسے لگا جس کام کو وہ آسان سمجھ رہی تھی وہ بہت مشکل ثابت ہونے والا ہے۔ وہ گہری سوچ میں گم ہو گئی، چند لمحے بعد بولی، حماد، تمہیں کیا قیمت درکار ہے؟ کوئی قیمت نہیں، تم دانیال سے طلاق لے کر دوبارہ مجھ سے شادی کرو، اور بس، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ مسکان بھی اپنی خوابگاہ میں آ گئی، مسئلہ بہت گمبھیر ہو گیا تھا، سب سے بڑھ کر حمل کا مسئلہ تھا۔ حماد اسے آسانی سے بدکار ثابت کر سکتا تھا، اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا اور وہ تھا ابارشن، اس کے علاوہ وہ حماد سے چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی۔ فریحہ کا نمبر ڈائل کر کے وہ اسے صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔